بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm عید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کا لاسٹ پارٹ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نیہا کو حسان کی بیماری نے شک میں ڈال دیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر اسجد کو اپنا مشاہدہ بتایا تو وہ حیران ہوئے۔ اس نے اگلے دن صبح 10 بجے کا ٹائم ان سے لے لیا اور حسان کا مکمل طبی معائنہ کرانا چاہتی تھی۔ حسان، آپ کو مارننگ واک کی عادت کب سے ہے؟ وہ رات کے کھانے کے بعد اس کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بچپن سے ابو کے ساتھ روزانہ واک پر جاتا تو عادت اس حادثے سے پہلے تک برقرار تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس فضا میں خارج کر کے بولا۔ آپ کو کبھی کہیں درد محسوس ہوا یا کھانا کھانے، پانی پینے یا سانس لینے میں کوئی دشواری ہوئی ہے؟ وہ اپنے اندازوں کو یقین کی مہر لگانا چاہتی تھی۔ کبھی نہیں، میں تو اس حادثے سے پہلے کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا، وہ بہت آزودگی سے بولا۔ نہیں حسان، نیہا نے اس کے بازو کو تھام کر محبت سے کہا۔ میرا دل کہتا ہے آپ تندرست ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، نہ ہی اتنی تکلیف دیتا کہ وہ سہ نہ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنے دکھ آپ کو ملے، اللہ تعالیٰ ان میں سے زیادہ سکھ آپ کو آنے والے کل میں دیں گے۔ آپ انشاءاللہ بہت جلد زندگی کی تمام توانائیوں سے لطف اٹھا سکیں گے۔ انشاءاللہ اگر تم اسی طرح میری مسیحائی کرتی رہی تو میں پہلے جیسا ہو سکتا ہوں، وہ بھی امید بھرے لہجے میں بولا۔ اب اندر چلے، کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے، نیہا نے کہا۔ چلو۔ وہ دونوں آرام سے اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ حسان واش روم چلا گیا۔ نیہا نے جانے کے سوچتی رہی۔ وہ واپس آیا تو تولیے سے اپنے بازو خشک کر رہا تھا، وضو کر کے آیا تھا وہ۔ نماز پڑھیں گے آپ؟ نیہا نے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکرایا تو اس نے جائے نماز بچھا دی۔ یہ بتائیں کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گے نا؟ اس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کھڑے ہو کر ہی پڑھوں گا، اگر تکلیف محسوس ہوئی تو بیٹھ کر پڑھ لوں گا۔ وہ چہرہ خشک کر کے بولا۔ تولیہ واپس رکھنے کے لیے مڑا تو اس نے کہا، سنیں، میں آپ کا کمپیوٹر استعمال کر لوں؟ ضرور استعمال کرو، اس نے واپس آ کر پیار سے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کا چہکتا پیار بھرا لہجہ اسے سرشار کرنے لگا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنی چیز کے لیے اپنوں کا کیسا شکریہ ادا کرنا۔ اس نے ہنستے ہوئے تولیہ اس کے چہرے پر ڈال دی تو بے ساختہ خوشی سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حسان نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ بھی تولیہ واش روم میں ہک پلٹ کھا کر کمپیوٹر سائٹ پر آ بیٹھی اور کمپیوٹر آن کر کے میڈیکل گائیڈ سے متعلق بیماریوں سے متعلق ویب سائٹس کھول کے چیک کرنے لگی۔ حسان کی بیماری سے متعلق ویب سائٹ پر جو ڈیٹا موجود تھا وہ اس کے یقین کو اور پختہ کر رہا تھا۔ بہت زیادہ مسرور اور پر امید ہو رہی تھی اس کی صحت کے بارے میں۔ اسے یقین تھا کہ حسان کو کینسر نہیں ہو سکتا۔ اس نے ویب سائٹس پر مختلف ڈاکٹرز کے ای میل ایڈریس اور نیٹ ایڈریس بھی دیکھے اور کینسر کی بیماری سے متعلق لندن کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر براؤن سے اس نے رابطہ کیا۔ ای میل بھیجی جس کا فوراً جواب موصول ہو گیا۔ ڈاکٹر براؤن اس وقت اپنے کمپیوٹر پر موجود تھے۔ انہوں نے اسے اپنا نیٹ ایڈریس بتایا اور چیٹنگ کے لیے کہا تاکہ تفصیل سے بات ہو سکے۔ نیہا نے فوراً ان کے نیٹ ایڈریس پر کانٹیکٹ کیا۔ رسمی ہیلو ہائی کے بعد اس نے حسان کی بیماری کی تفصیل، ان کی موجودہ حالت، اپنے اندازے سب لکھ بھیجے تو جواب میں جو ڈاکٹر براؤن نے بہت دلچسپ بات لکھی۔ ویسے ایک گل کہاں، ڈاکٹر براؤن ایڈا ویلا بیٹھا کہ نیہا بی بی میسیج کرے تو میں جواب دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، اور اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو اپنے شوہر کی ڈاکٹر ضرور ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنے شوہر کی بیماری کا تجزیہ کیا، اس سے لگتا ہے کہ آپ انہیں بہت شدت سے چاہتی ہیں۔ آپ ان کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں، بالکل درست خیال ہے آپ کا۔ پھر ان کی رپورٹس مجھے فیکس کر دیں، میں انہیں دیکھ کر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ نیہا، کیا کر رہی ہو چندہ؟ حسان کی آواز پر وہ چونک گئی اور گھڑی میں ٹائم دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ پورے 2 گھنٹے سے کمپیوٹر کے ساتھ مصروف تھی اور اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ چیٹنگ کر رہی ہوں، نیہا نے ڈاکٹر براؤن کو الوداعی کلمات لکھتے ہوئے بتایا۔ چندہ، میں بہت تھک گیا ہوں اکیلے بیٹھے بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے بھی چیٹنگ کر لو۔ حسان نے بہت تھکے کرب میں اس لہجے میں کہا تو نیہا کا دل تڑپ گیا۔ اس نے فوراً کمپیوٹر آف کیا اور اس کے پاس آتے ہوئے بولی، تھوڑی دیر کے لیے کیوں؟ میں تو اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ سے چیٹنگ کروں گی انشاءاللہ۔ اتنا یقین ہے تمہیں؟ اس نے اسے بہت عقیدت اور محبت سے دیکھا۔ جی جناب، اس سے بھی زیادہ یقین ہے مجھے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی محبتوں کا یہ اندازہ ہی تو اسے زندہ کیے ہوئے تھا۔ اور اگر نہیں، اس نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر کہا، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، سارے مجھ سے خدمتیں کروانے کے بہانے ہیں۔ ریئلی؟ وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ نیہا کے لیے تو ساری کائنات ہی مسکرا دی۔ یہ کمپیوٹر پر تم اتنی دیر سے کیا کر رہی تھی؟ آپ کی بیماری کے متعلق معلومات ڈھونڈ کر پڑھی تھی۔ میرے خیال کے مطابق آپ میں اس مرض کی کوئی علامت موجود ہی نہیں ہے۔ لندن کے ڈاکٹر براؤن سے میں نے ابھی آپ کی بیماری کے سلسلے میں بات کی اور وہ بھی حیران ہے میرے تجزیے پر اور ڈاکٹرز کی رائے پر۔ پتہ ہے تو وہ تو مجھے ڈاکٹر کہہ رہے تھے۔ ہاں تو میری ڈاکٹر تو تم ہی ہو نا۔ ڈاکٹر سے زیادہ انکوائری کر رہی ہو میرے مرض سے متعلق، ہر وقت مجھ سے پڑھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے میں لگی رہتی ہو، کبھی اپنی فکر بھی کر لیا کرو۔ وہ دو جہاں کی محبتیں آنکھوں میں سمیٹ دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، میں اپنی ہی فکر کر رہی ہوں۔ اس نے معنی خیز جواب دیا تو اس نے محبت سے اس کے گلاب رخ پر اپنے ہونٹوں کے گلاب کھلا دیے۔ نیہا کے دل میں شادیانے بجنے لگے، چہرے پر حیا کی لالی گہری ہوگی۔ اس کی گھنی گھنی سیاہ پلکیں سحر انگیز آنکھوں پر یوں جھکی جیسے کسی چشمے پر بید محبتوں کی شاخیں کام رہی ہوں۔
حسان کا دل چاہا کہ وقت یہیں ٹھہر جائے اور وہ اس کی مہکتے محبت بھرے وجود کو محسوس کرتے رہے، دیکھتا رہے۔ حسان، کل آپ کو ہاسپٹل جانا ہے، میں آپ کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروانا چاہتی ہوں۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو نظر جھکائے گا۔ اب کیا ضرورت ہے اس کی؟ ضرورت ہے حسان۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا اور وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ جھک ماری ہے ڈاکٹرز نے۔ یہاں کے ڈاکٹرز تو کھانسی کو TB، پیٹ کے درد کو اپینڈکس اور گردے میدے کا درد بتا دیتے ہیں۔ اچھے بھلے صحت مند آدمی کو بیمار کہہ کر سچ مچ بیمار کر دیتے ہیں، رپورٹیں تک بدل دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی رپورٹس میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ بس آپ کو کل ہاسپٹل چلنا ہے میرے ساتھ، ڈاکٹر اسد سے دوبارہ چیک اپ کرانا ہے۔ ڈاکٹر اسد بہت ماہر اور مصروف ڈاکٹر ہیں، ان سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، ایسے کیسے ہم بنا اپوائنٹمنٹ کے اس کے پاس جا سکتے ہیں؟ حسان نے سنجیدگی سے کہا، میں نے کل صبح 10 بجے کا ان سے ٹائم لے لیا۔ نیہا کی رپورٹس پہلے جیسی ہوئی تو نہیں؟ نہیں، میں لوگوں کی رحم اور ترس کھاتی نظریں نہیں دیکھنا چاہتا، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، لوگ اگر ایسے ہی سوچنے لگے نا تو یہ ہسپتال ویران ہو جائے۔ اور آپ کی وہ باتیں کیا ہوئے؟ بس آپ میرا دل بہلانے کو ذرا دیر کے لیے مان جاتے ہیں اور پھر اپنی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مت جائیں میرے ساتھ، میں ہی واپس چلی جاتی ہوں دبئی۔ وہ غصیلے اور کانپتے لہجے میں بولی تو بے چین ہو گیا، اسے ہرٹ تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیہا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، سب سمجھتی ہوں میں۔ اس نے پرنم لہجے میں ایک اور چلتی ہوئی 2 قدم آگے چلی ہے۔ آپ میری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہی تو، آپ مجھے بیوی نہیں بچی سمجھتے ہیں۔ پھر بھلا میری بات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ میں ہی بیوقوف پاگل ہوں جو آپ سے توقع وابستہ کیے بیٹھی ہوں۔ جب ایک انسان خود ہی زندہ نہیں رہنا چاہتا تو کوئی اسے کیسے زندگی کی طرف مائل کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسے جیسے کسی مردہ شخص کو مصنوعی تنفس دے کر زندہ رہنے کی کوشش کی جائے۔ نہیں نیہا، میرے لیے تو تمہارے پیار کی آکسیجن ہی کافی ہے۔ اس کی بات اور وہ بے قرار ہو کر بولا، مجھے بھی تو اس آکسیجن کی ضرورت ہے۔ کیا آپ چاہتے کہ میں نیہا اس آکسیجن کے نہ ملنے سے مر جائے؟ وہ بھرائی آواز میں بولی، اللہ نہ کرے، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، نہیں آؤں گی۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ نیہا آؤ نا میرے پاس پلیز، وہ پیار سے بولا۔ نہیں آؤں گی، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے بولی اور واش روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میاں کو ناراض کر کے اللہ میاں کو راضی کرنے جا رہی ہو؟ حسان نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے واپس مڑی اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، اس لیے کہ اللہ میاں تو فوراً راضی ہو جاتا ہے، ایک التجا پر، ایک آنسو پر، ایک پکار پر۔ یہ بندہ ہی ہے جو نخرے کرتا ہے، چاہے کوئی اس کے لیے اپنا آپ بھی لٹا دے تب بھی وہ راضی نہیں ہوتا۔ نیہا میں ایسا تو نہیں ہوں جان، حسان نے تڑپ کر پرنم لہجے میں کہا۔ معلوم ہے مجھے، وہ اس کے لہجے کی نمی محسوس کر کے بے قرار ہو کر بولی، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے، کیونکہ مجھے منانا نہیں آتا، صرف ماننا اور منوانا آتا ہے، اور آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ بہت ضدی ہو تم، وہ مسکرا دیا۔ جی نہیں، بہت اچھی ہوں میں، اس نے تصدیق کی۔ وہ تو تم ہو۔ اچھا یہاں تو آؤ میرے پاس، اس نے اسے بچوں کی طرف پچکارتے ہوئے پیار سے کہا۔ نہیں آتی، خود تو میرے پاس آتے نہیں، مجھے اپنے پاس بلاتے رہتے۔ نہیں آؤں گی میں آپ کے پاس۔ وہ اپنی سادگی اور معصومیت میں غصے میں گہری اور معنی خیز بات کہہ گئی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن حسان اس کی بات سے اندر تک شرمندہ اور بےتاب ہو گیا تھا۔ وہ وضو کے لیے واش روم میں جا چکی تھی اور بیڈ پر لیٹا اپنی غلطی پر نادم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، میں نے دیا ہی کیا اسے، الٹا اس معصوم اور کم عمر لڑکی سے شادی کر کے ظلم ہی کیا اس پر۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو مجھے کب کا چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ میں نے تو اسے اس کا حق بھی نہیں دیا۔ وہ کم عمر ہو کر اتنی سمجھداری کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے اور میں 32 سال کا بالغ اور باشعور شخص ہو کر اتنی کم عقلی کا مظاہرہ کروں۔ اس کے بھی تو کچھ بہت حقوق ہیں مجھ پر۔ جب میں اپنے فرائض ادا نہیں کرا تو مجھے اس کی محبت اور خدمتوں سے فیضیاب ہونے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کتنا ہرٹ کیا میں نے اسے، اس نے کیا نہیں کیا میرے لیے، اور کیا نہیں کری وہ اب میرے لیے۔ وہ میری خاطر سب کچھ بھولے ہوئے، اور میں اسے اس کا حق بھی نہیں دے رہا۔ خدمت تو وہ شادی سے پہلے بھی میری بہت کری تھی، اور اب تو بہت زیادہ میری خدمت کرتی ہے۔ میں نے اس شادی کو اپنی طرف سے محض کاغذی شادی بنا کے رکھ دیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم اب تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں وہ اپنوں سے دور میری خاطر رکی ہوئی، اور اگر اسے میری محبت بھی نہ سنبھال سکی تو کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ نہیں حسان احمد، اب نہیں، میں نیہا کو اب اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ زندگی جتنی بھی اب صرف اس کی ہے۔ حسان نے دل میں کہا، وہ جب وہ نماز ادا کر کے آئی تو کچھ نادم سی تھی۔ اسے اب تک جاگتا دیکھ کر مزید پشیمان ہونے لگی کہ شاید وہ اس کے رویے سے ہرٹ ہے۔ حسان آئی ایم سوری، مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے بیڈ پر اسے ذرا فاصلے پر اپنے سونے کی جگہ پر بیٹھ کر مدھم اور نادم لہجے میں کہا۔ نیہا، وہ اس کے معذرت کرنے پر مزید شرمندہ ہو گیا، بے قلی سے اٹھ بیٹھا۔ یہ تو تمہارا حق ہے نیہا، اور تم نے تو پیار سے کہا تھا نا، اور معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ آئی ایم سوری نیہا، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا۔ چلے جو کیا سو کیا، پریشان مت ہو، رات کے 12 بج رہے ہیں، آج سونا نہیں ہے کیا؟ اس نے بھی اس کی معذرت پر مسرور ہو کر پیار سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوئے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ وہ اس کے اس بدلے انداز پر رویے پر ایک دم سے بوکھلا گئی۔ آج تمہاری شکایت دور کرنے کا موڈ ہے میرا۔ اس کا لہجہ بددستور شدید تھا، وہ سب ٹٹا رہی تھی۔ میں نے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، وہ اس کے قرب کی حرارت میں جلتے ہوئے بولی۔ لیکن محبت تو کی ہے نا مجھ سے، اور اس محبت کا، اس رشتے کا تقاضا یہ کہ میں تمہیں تمہارا حق دوں۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا۔ آج سے ہر شب میری زندگی کی ساری صبح، ساری شامیں، ساری راتیں تمہاری ہیں نیہا۔ میری محبتیں، چاہتے اور وفائیں صرف تمہارے لیے نیہا۔ اب میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں کروں گا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنے پاس، اپنے قریب، بے حد قریب پاؤ گی۔ سچ؟ مارے خوشی، بوکھلاہٹ اور حیرت کے یہی لفظ اس کی زیادہ لبوں سے پھسلا۔
حسان کی محبت اور قربتوں کے لمحے اس پر زندگی کے اس رشتے کے نئے اسٹار کھولتے چلے گئے۔ صبح اس کے لیے بے حد حسین تھی کیونکہ اس کی شب بہت رنگین تھی۔ اس کی 18ویں سالگرہ تھی، اسے ہمیشہ کی طرح یاد تھی اپنی سالگرہ۔ اور صبح صبح دبئی سے اس کے بھائی جبران کا فون آ گیا۔ اس نے اسے سالگرہ کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سنائی کہ اس کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک گریڈ میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہ خوشخبری اس کے لیے بہت جان فسا تھی اور ایک ساتھ اتنی خوشیاں ملنے پر اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ ناشتے کے لیے ٹرالی میں اپنی سالگرہ کا کیک بھی رکھ کے لے آئی۔ حسان کی نظر کیک پر پڑی تو مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ کس کی سالگرہ کا ہے؟ میری سالگرہ کا کیک ہے، یہ ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ وہ مسکراتے ہوئے گنگنائی تو وہ ہنس دیا، ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ، تو آج ماشاءاللہ تم 18 کی ہو گئی، جیتی رہو، خوش رہو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھا اور دل سے خلوص سے مبارکباد دی۔ شکریہ، وہ خوشی سے مسکرا دی۔ حسان نے دیکھا کہ رت جگہ کی محبتوں نے اسے اور بھی حسین گلنار بنا دیا تھا۔ لبوں پر شرمیلے شرمیلے مسکان بھرے گلاب کھل رہے تھے۔ ریشمی پلکیں بار بار اٹھتی چھکتی اسے بے خود کر رہی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے نہایت ہی نفیس کامدار شلوار قمیض اور دوپٹے میں ہلکے سے میک اپ میں بہت مسرور، بہت دل نشین لگ رہی تھی۔ اس شب اور شب کی سحر نے اسے اس کے حسن جمال کے قریب سے دیکھنے پر احساس دلایا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ حسین اور دلکش ہے جس فاصلے سے وہ اس اب تک دیکھتا آیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تمہاری سالگرہ؟ اس نے بمشکل خود کو اس کے سحر انگیز معصوم حسن سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا بتاتی، آپ کو خود یاد ہونا چاہیے تھا، اس نے پیار اور مان بھرے لہجے میں کہا۔ سوری، آئندہ یاد رکھوں گا، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہا۔ وعدہ؟ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے پھیلایا۔ وعدہ۔ حسان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اسے لگا جیسے اس نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آئندہ کا لفظ اس کی زبان سے سن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ گویا حسان کو زندگی کی امید تھی، اسے بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ زندہ رہے گا، بہت سارے برسوں تک زندہ رہے گا۔ میری سالگرہ کا تحفہ؟ اس نے بہت پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو یہی تحفہ دے سکتا ہوں۔ اس نے بہت محبت سے اپنے ہونٹوں کے گلاب اس کے رخسار پر ثبت کر دیا۔ حسان کے دل میں چھپے خواب بیدا کو جگانے لگی تھی۔ کیک کاٹو نیہا ڈیئر، اس نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تو اس نے شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے کیک کاٹا۔ حسان نے اسے دوبارہ وش کیا۔ اس نے پہلے اس نے کیک کھلایا اور پھر حسان نے اسے اپنے ہاتھ سے کیک کھلایا۔ یہ لمحے نیہا کے لیے بہت قیمتی اور خوشگوار تھے۔ جلدی سے ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، ہاسپٹل جانا چیک اپ کے لیے، نیہا نے کہا۔ اچھا بابا، تم اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا اور دونوں ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی میں ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر اسجد اور ڈاکٹر گلزار نے اس کا چیک اپ کیا۔ ایکس رے، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ، بلڈ اور یورین ٹیسٹ، سر سے لے کر پاؤں تک حسان کو مشینوں نے کھنگال ڈالا۔ نیہا نے دیکھا اس کے چہرے پر تھکن در آئی تھی۔ رپورٹس امریکہ، لندن اور جرمنی کے ڈاکٹرز کو بھی فیکس کرنی تھی، اس لیے بھی ابھی نے 2-4 دن تک رزلٹ کا انتظار کرنا تھا اور یہ انتظار حسان کے لیے کتنا سہانے رو تھا یہ نیہا کو بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ گھر آ کر تھکے تھکے سے انداز پر بیڈ پر گر گیا۔ تھک گئے آپ؟ نیہا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ تھکن کیسی، تمہارا پیار بھرا ہاتھ ہے میرے ماتھے پر، تمہارا لمس بھی کسی شفا بخش ٹونک سے کم نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر تو آپ کو کسی اور ٹونک کی ضرورت ہی نہیں ہے نا؟ وہ خوشی سے شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ محبت سے بولا۔ نیہا، میں نے وکیل صاحب کو بلوایا، وہ آ جائیں تو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھوا کر مجھے بتا دینا۔ صبح ناشتے کے بعد اس نے اسے کہا تو وہ سر ہلا کر بولی۔ اچھا حسان، وہ ہاں کہو نا، اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ مدھم آواز میں بولی۔ مجھے کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈرائیور اور ملازمہ کے ساتھ مارکیٹ چلی جاؤں؟ ضرور جاؤ، خوب ڈھیر ساری شاپنگ کرو، وہ اسے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا ہے۔ ڈھیر ساری شاپنگ تو میں آپ کے ساتھ جا کر کروں گی، ابھی تو بس تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے تھوڑے پیسے بھی چاہیے، آپ کے والٹ سے لوں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ لے لو، تھوڑے سے کیوں، زیادہ سارے لے کر جاؤ، بلکہ یہ رکھو۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر سے اپنا والٹ اٹھایا اور اس میں رکھے 1000 اور 500 کے نوٹوں میں سے کئی نوٹ اٹھا کر والٹ میں رکھ دیا اور والٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تمہیں جب اور جتنی بھی رقم کی ضرورت ہو یہاں سے لے لیا کرو، وارڈروب کی دراز میں بھی میں رقم رکھ دیتا ہوں، بے شک وہاں سے لے لیا کرو۔ تھینک یو حسان، اس نے تشکر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہی شکریہ، نوٹی گرل۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تو وہ ہنس دی اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد مارکیٹ سے شاپنگ کر کے واپس لوٹی تو حسان کے وکیل اور فیکٹریوں کے معاملات کے لیگل ایڈوائزر زیدی صاحب کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے پایا۔ حسان بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے پردے سے دیکھا، وہ سفید شلوار قمیض میں آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے بہت شان سے صوفے پر براجمان تھا اور بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ بیمار ہے، کوئی مہلک مرض میں اسے لاحق ہے۔ شاپنگ بیگ کمرے میں رکھا ہی تو اسے حسان کا پیغام ملا، اس نے اسے بلایا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو شفیق صاحب بزرگ ہونے کے باوجود اسے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم انکل، پلیز تشریف رکھیے نا، اس نے بہت مہذب انداز میں کہا۔ شکریہ نیہا بی بی، آئیے، آپ کا انتظار تھا، وہ دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ خیریت؟ نیہا نے پہلے حسان کو اور پھر انہیں دیکھا۔ جی ہاں، آپ پلیز تشریف تو رکھیے، زیدی نے کہا تو وہ حسان کے برابر میں بیٹھ کے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وکیل کی آمد کا کچھ مقصد تو نیہا کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ نیہا بیٹی، یہ حسان میاں کی پراپرٹی، گھر، فارم ہاؤس اور زمین کے کاغذات ہیں۔ یہ پراپرٹی حسان میاں نے آپ کے نام ٹرانسفر کر دی ہے۔ اس پراپرٹی کا 75% آپ کے نام ہے اور 25% فلاحی اداروں کے نام ہے۔
زیدی نے اسے تفصیل بتائی تو اس نے دکھ سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ پراپرٹی کے پیپرز پر اس سے دستخط نہیں کرے گی، اس لیے اس نے اسے وکیل صاحب کے سامنے بلوایا تھا، وہ انکار نہ کر سکے اور دستخط کر دے۔ نیہا کو اسے زندگی کی جانب لانے کی اپنی کوشش ایک بار پھر رائے جاتی محسوس ہوئی، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے اپنی وصیت بھی لکھوائی ہوگی، نیہا نے کہا۔ جی ہاں، یہ ان کی وصیت ہے، آپ پڑھ لیجیے اور پھر ان پیپرز پر اپنے دستخط کر دیجیے۔ شفیق زیدی نے اسے حسان کا وصیت نامہ پیش کرتے ہوئے کہا۔ انکل، کیا ان پیپرز پر ابھی دستخط کرنا ضروری ہے؟ نیہا نے پوچھا۔ مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، تو حسان میاں کی خواہش ہے کہ کام آج ہی مکمل ہو جائے تو بہتر ہے، شفیق زیدی نے نرمی سے کہا۔ تو نیہا نے حسان کو شکایتی نظروں سے دیکھا، وہ لب کاٹتے ہوئے نظریں چرا گیا۔ انکل، فی الحال آپ یہ پیپرز یہیں چھوڑ جائیں، میں تفصیل سے انہیں اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں، دستخط بھی ہوتے رہیں گے، نیہا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو حسان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ نیہا، یہ تم؟ تھینک یو انکل، نیہا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے شفیق زیدی سے کہا۔ اوکے بیٹا، میں انشاءاللہ کل حاضر ہو جاؤں گا، آپ اپنی تسلی کر لیں۔ اچھا حسان میاں، اللہ آپ کو صحت زندگی دے، مجھے اجازت دیجیے۔ شفیق زیدی نے اپنی ضروری فائل اٹھا کر حسان کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شکریہ انکل، اللہ حافظ، حسان نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، اور وہ چلے گئے تو اس نے نیہا کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ شاید بہت ضبط کی منزلوں سے گزری تھی، جبھی اس کے چہرے کا گلابی پن گہرا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اس کا وصیت نامہ تھا، جس کی روح سے اس کی آمدنی کا 25% فلاحی اداروں کو جانا تھا، باقی سب نیہا کے اکاؤنٹ میں۔ حسان نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی، بس اس کے دستخط ہونا باقی تھے۔ نیہا، تم نے پیپرز پر سائن کیوں نہیں کیے؟ میں نے نکاح کے پیپرز پر دستخط کر دیے تھے، میرے لیے وہی بہت ہے۔ لیکن نیہا، آخر کو یہ سب تمہارا ہی ہے نا، آج نہیں تو کل یہ سب تمہارے نام ہی ہونا ہے، پھر آج کیوں نہیں یہ سب؟ نیہا نے اس کا وصیت نامہ اس کے سامنے لہرایا۔ کیا اس میں؟ کیا نہیں ہے اس میں؟ حسان نے بے حد حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے اس میں میرے لیے، تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ کیا نام کیا آپ میرے؟ کیا دیا آپ نے مجھے؟ اپنی سب سے قیمتی پراپرٹی تو آپ نے مجھے دی ہی نہیں، اصل جائیداد تو آپ نے میرے نام کی ہی نہیں، آپ مجھے اس پر ٹرخا رہے ہیں؟ کیا سمجھا آپ نے مجھے؟ اور بولتے بولتے کھڑی ہوگی، اس کا لہجہ پھینکنے لگا۔ کیا یہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ اسی سب پر حق ہے تمہارا؟ بیوی ہو تم میری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسی سب پر حق ہے تمہارا، بیوی ہو تم میری؟ حسان شدید دکھ نہ سمجھے حیرت میں الجھن میں گھر کر بولا۔ بیوی؟ حق؟ اچھا، تو آپ نے مجھے بیوی ہونے کے ناطے یہ حق دیا، اور جو آپ سب سے قیمتی اور انمول پراپرٹی ہے وہ آپ نے مجھے کہاں دی؟ دیکھیے اس میں کہیں اس پراپرٹی کا ذکر بتائیے۔ نیہا کے لیے آپ نے پیار کی پراپرٹی، آپ کی محبت کی جائیداد اور اس کی چاہت کی دولت، سب سے قیمتی اہم اور دولت، وہ کہاں ہے؟ اس میں تو وہ کہیں بھی نہیں ہے، اور جب آپ کی اصل پراپرٹی اس میں نہیں ہے تو آپ کی حقیقی جائیداد پر میرا کوئی حق نہیں، یہ سب میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ نہیں چاہیے مجھے سیمٹ سفیدی اور سکوں کی جھنکار، مجھے تو پیار چاہیے حسان، اگر آپ کا پیار میرا نہیں، کچھ بھی میرا نہیں، رکھیں یہ سب اپنے پاس، اس نے پرنم اور بھیگے لہجے میں کہا اور وصیت نامہ اس کے سینے پر اچھال دیا، اور اسے حیرتوں کے سمندر میں دھکیل کر روتی ہوئی بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ یا اللہ، یہ میری کون سی نیکی کا صلہ ہے جو اتنا انمول، اتنا قیمتی، اتنا پیارا؟ مجھے معاف کر دے، میں ہی تیری نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کروں، مجھے معاف کر دے، حسان نے لہجے بھیگتی آنکھوں سے کہا، وہ تمام کاغذ اور فائل اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں چلا۔ وہ بیڈ پر لیٹی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ اس کے قریب بیٹھ کے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ نیہا، آئی ایم سوری جان، ریئلی سوری، تمہارا پیار میری زندگی کا اثاثہ ہے، انسان کا تو تندرستی میں کچھ پتہ نہیں چلتا اور میں بھیج پور میں کھڑا ہوں، کچھ خبر نہیں ہے کہ میں زندگی کی کشتی پار لگے گی یا ڈوب جائے گی، یہ سب میں نے احتیاطاً کیا تاکہ تمہیں بعد میں مشکل نہ ہو۔ مشکل؟ وہ ایک دم روتے روتے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی، کس مشکل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے لیے آپ کے بغیر کیا زندگی آسان ہوگی؟ نیہا، تمہاری محبتوں، عظمتوں، وفاؤں اور چاہتوں کے نام یہ حقیر سا تحفہ ہے، میری طرف سے تحفہ سمجھ کر ہی قبول کر لو، وہ اسے باہوں میں لیتے ہوئے پیار سے بولا۔ نیہا کو محبت اور چاہتوں کے بدلے میں، اپنی وفاؤں کے بدلے میں صرف آپ کی وفا اور محبتوں کا تحفہ ہی چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے نیہا کو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نیہا، میری زندگی یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کا پیار تمہارے اندر سمو کر تمہیں میرے پاس بھیج دیا، میں تو تمہیں تمہاری ان محبتوں کا حق 100 زندگیاں پا کر بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن نیہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، سچ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس کی اس بچکانہ اور پیار بھری عادت پر ہنستی اور اسے اپنے پیار بھرے سینے میں چھپا لیا۔ رات کو سوتے ہوئے نیہا کی طبیعت میں بے چینی سی طرح اس کی آنکھ کھل گئی، پیاس سے خشک ہونے لگا۔ اس نے سائڈ پر رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھایا، 2-3 سانسوں میں گلاس خالی کر کے واپس رکھ دیا اور دوبارہ لیٹ گئی، مگر نیند اٹھ چکی تھی، کمبل اوڑھا تو اسے گرمی لگنے لگی، اس نے کمبل ایک طرف ہٹا دیا اور بمشکل سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حسان نے اچانک آنکھ کھلنے پر اسے کمبل کے بغیر لیٹے دیکھا تو ہاتھ بڑھا کر کمبل اس پر بھی پھیلا دیا، مگر چند سیکنڈ بعد نیہا نے کمبل پھر سے ہٹا کر ایک طرف کر دیا۔ کمال ہے، اسے سردی میں بھی گرمی لگ رہی ہے، اس نے حیران ہو کر دل میں کہا اور پھر سے نیند کی وادی میں چلا گیا۔ صبح وہ اٹھی تو بہت بوجھل سی تھی، سر بھی بھاری بھاری ہو رہا تھا، ناشتہ بھی اس نے برائے نام ہی کیا۔ حسان دیکھ رہا تھا اس کی حالت، مگر سبب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بالآخر خود اس سے پوچھ لیا، نیہا کیا بات ہے، تم نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، رات تم سوئی بھی ڈھنگ سے نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مجھے بھلا کیا ہوگا، الحمدللہ میں بالکل فٹ ہوں، اور ہاں، اف، اب یاد آیا مجھے۔ کیا یاد آیا؟
حسان نے اس کے چہرے پر پھر سے پہلے والی رونق آتے دیکھ کر اطمینان پا کر پوچھا تو وہ خوشی سے بولی، حسان آپ کو پتہ ہے میری برتھ ڈے والے دن جبران بھائی کا فون آیا تھا صبح سویرے، انہوں نے مجھے وش کیا اور بتایا کہ میں نے ایف ایس سی اے گریڈ میں پاس کر لیا۔ ریئلی زبردست، بہت بہت مبارک ہو، یہ تو اتنی بڑی خوشخبری اور تم اب بتا رہی ہو۔ اس نے اسے دل سے مبارکباد دی۔ مجھے یاد ہی اب آیا، پتہ نہیں خیال کیوں نہیں رہا، اس نے معصومیت سے کہا۔ خیال اس لیے نہیں رہا کہ تم نے اپنا ہر خیال مجھ سے باندھ رکھا ہے، اپنی طرف سے تو تم بالکل لاپرواہ ہوگی۔ نیہا گڑیا اب اپنا خیال رکھا کرو، گزشتہ 2 ماہ تم نے میری وجہ سے بہت پریشانی و بے آرامی میں گزارے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب تم اپنا خیال رکھا کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس شاندار کامیابی پر کیا تحفہ لوگی میرے پیار کے علاوہ۔ شکر ہے اتنے بھی کوئی تحفے تو ہائف رواج ہے، نہیں تو میں تو سمجھی سے اتنے رواج ہی نہیں ہے۔ برتھ ڈے تو کہڑا کوئی گفٹ دے دیتا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو شرمیلے پن سے ہنس دی اور پھر بولی، جو آپ کا دل چاہے۔ ٹھیک ہے، میں آج فیکٹری، آفس اور مارکیٹ کے لیے نکل رہا ہوں۔ حسان مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں ذرا دیر نہیں لگائیے گا، ابھی تو 9 بجے، آپ 12:30 بجے یا زیادہ سے زیادہ 1 بجے تک گھر واپس آ جائیے گا۔ ایک دم سے کام کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، اوکے میڈم، چلیے پھر ہماری تیاری میں مدد کرائیے۔ وہ ہنس کر بولا تو اسے بھی اس کے میڈم کہنے پر ہنسی آ گئی۔ وہ تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ نکلنے لگا تو اس نے اس کا صدقہ اتارا۔ رقم ڈرائیور کو دے دی، کسی ضرورت مند اور مستحق کو پہنچا دے۔ پاویں ڈرائیور آپ کو حلوے کے ہو سکتا ہے ڈرائیور تو بڑا مستحق کوئی ہوئے نا۔ حسان اس کی محبتوں پر اب کا شکر گزار تھا، دل میں اس پر نثار ہو رہا تھا۔ فیکٹری جا کر حسان بہت مصروف ہو گیا۔ فیکٹری ورکرز اور دوسرے لوگوں نے اسے تقریباً 2 ماہ بعد فیکٹری آنے پر خوش آمدید کہا۔ حسان نے کام کا جائزہ لیا۔ حسان نے گھر فون کر کے نیہا کو کچھ دیر سے گھر آنے کا بتایا تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، اور جب وہ ظہر کی نماز ادا کری تھی تب وہ گھر آئے۔ اسے ظہر نماز ادا کرتے دیکھ کر وہی صوفے پہ بیٹھ کے اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ السلام علیکم، نیہا نے نماز سے فارغ ہو کے اسے دیکھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہاں ہو نیہا، میرے پاس آ کر بیٹھو، اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ دن کیسا گزرا آج آپ کا؟ وہ اس کے سامنے کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت مصروف، اچھا تھا، اچھا بھی، لیکن ابو کے بغیر بہت عجیب اور اداس بھی لگا، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ اس کے لہجے کی افسردگی کو محسوس کرتے اس نے پوچھا، تھکن یا درد تو نہیں محسوس ہوا؟ ارے نہیں، کیسی تھکن، کیسا درد، جس کی تم جیسی محبت اور پرواہ کرنے والی شریک حیات ہو اور اپنی دعاؤں میں اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائے، اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ مجھے کوئی بیماری ہے۔ وہ اس کے رخسار کو چھو کر محبت سے بولا، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے؟ اچھا آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ 1 منٹ، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور اپنے کوٹ کی جیب میں سے 2 کنگن نکال کے اس کی خوبصورت کلائی میں پہنا دیا۔ میرا خیال پہلے بھی کنگن ہی پائی تھی۔ کیسے ہیں؟ بہت خوبصورت، اتنا اچھا ڈیزائن اور ناپ بھی صحیح ہے، اس نے دل سے کہا۔ اندازے سے خریدے، شکر ہے ناپ صحیح نکلا اور تمہیں پسند بھی آ گئی، یہ تو ہو گیا تمہاری رونمائی کا تحفہ، اور جناب یہ ہے آپ کا امتحان میں کامیابی کا تحفہ۔ اچھا شکر ہے 2 دی تو ٹھیک ہوئی، میں تو کیسی کو تو ٹرخا دینا انہیں۔ اس نے مخملی ڈبیاں نکالی اور کھولی تو اس میں سونے کا بہت ہی نفیس لاکٹ دمک رہا تھا۔ اس میں انگریزی میں حسان کندہ تھا۔ نیہا کو بہت ہی خوشی ہوئی تھی اس کی محبت کی تحائف پا کر۔ اس لاکٹ کا آرڈر تو میں نے شادی کے دوسرے دن دیا تھا، لیکن یہ تمہاری کامیابی کا تحفہ بن کر آ جایا، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، بہت شکریہ حسان، وہ دل سے خوش ہوتے ہوئے تشکر سے بولی۔ لاؤ میں پہنا دوں، اس نے لاکٹ ڈبیا سے نکال کے اس کے گلے میں پہنا دیا۔ عموماً لوگ اپنے لاکٹ میں اپنا نام کندہ کراتے ہیں، لیکن تمہارے لاکٹ کے لیے میں نے اپنا نام کندہ کرایا، سچ بتاؤ کیسا لگا؟ بہت اچھا، اور یہ نام بھی تو میرا ہی ہے، بلکہ صرف میرا یہ نام۔ نیہا نے اس کے نام کے تحفے کو ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھتے ہوئے بہت استحقاق اور مان بھر لہجے میں کہا، یقیناً اس میں کیا شک ہے، یہ نام اور بندہ آپ ہی کا ہی اور ہمیشہ رہے گا۔ حسان نے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے دل سے کہا، انشاءاللہ۔ رات کو حسان کی آنکھ کھلی تو نیہا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ وہ سمجھا کہ واش روم میں ہوگی، مگر اب 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ نہ آئی تو وہ پریشان ہو کر بستر سے باہر نکلا۔ واش روم کا جھانکا وہ خالی تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ جلا کر چاروں جانب نظریں دوڑاتے باہر نکلا اور لاؤنج کے دروازے پر پہنچا تو اسے باہر بیٹھے دیکھا اور حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے موجود ہونے کا اطمینان بھی ہوا۔ اس کے پاس چلا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نیہا، وہ چونک کر نظریں باہر سے ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر جی گھبرا رہا تھا، اس لیے یہاں چلیے، اس نے بہت مدھم اور کمزور آواز سے کہا تو فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا کہ تم میری میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے فکر مند ہو؟ نہیں تو آپ کی رپورٹس تو انشاءاللہ کلیئر ہوں گی، اس لیے مجھے ان کی فکر نہیں ہے۔ پھر تمہاری طبیعت میں یہ تبدیلی، تمہاری حالت میں یہ تبدیلی، طبیعت میں یہ اضطراب و بے چینی کیوں ہے؟ میں 2-4 دن سے نوٹ کروں تم ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ کھانا تو میں نے ابھی کھایا، بھوک لگ رہی تھی مجھے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ظاہر ہے جب وقت پر ٹھیک سے نہیں کھاؤ گی تو بے وقت تو بھوک لگے گی۔ اچھا آپ تو جا کر سو جائے نا، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ آرام سے بولا، ٹھیک ہے پھر میں تھوڑی دیر بعد ہی جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ ماں ساتھ کے چلی جا کہ کوئی جانے تو نہیں چڑھ گیا؟ آپ میری وجہ سے کیوں اپنی نیند خراب کریں؟ جا کر آرام کریں نا، تم نے میری وجہ سے مہینوں اپنی نیند اور آرام قربان کیا کہ میں ذرا دیر کے لیے بھی ایسا نہیں کر سکتا؟ کرو، سوبر ہی کرو۔ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے بے پناہ پیار و تشکر چھلک رہا تھا۔ تو اب بدلے اتارے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں نیہا جان، تمہاری قربانیوں کو تو میں کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، تم نے جو کچھ میرے لیے کیا اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔
نہ میرے پیار کی انتہا سے تمہاری پرواہ کرنے سے۔ تم تو بہت آگے نکل گئی میرے پیار سے، میں تم سے جتنا بھی پیار کر لوں تمہارے پیار کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو شرمیلے پن سے مسکرانے لگی۔ آپ تو مجھے شرمندہ کریں، میں بھی تو آپ کے لیے ایسا ہی سوچتی ہوں، یہ تمہارا بڑا پن ہے، وہ محبت سے بولا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، اف آپ تو مجھے ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچا رہے ہیں، مجھے یہی رہنے دے اپنے پاس، تم یہی رہو گی میرے پاس۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ کر کہا تو شرما کر مسکرا دی۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کے لہجے کی نغمگی سنتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ ایک تیرے آنے سے ایک جانے جہاں اے جانے جہاں کھیل اٹھے ہیں میری بیمار جوانی کے قول، مہک اٹھی ہے میرے دل کی بیمار کلی، رقص کرتی ہے میرے روح تیرے دل میں یوں، جیسے بھنورا کوئی تتلی کے لیے گھومتا ہو، جیسے جھیل کا پانی عکس مہتاب کو چومتا ہو، جیسے خورشید کی پہلی کرن نور کا ہالہ بن کر شب ہر رنگ کو مٹا دیتی ہے، 400 نور بچھا دیتی ہے۔ بس تیرا پیار بھی میرے لیے ایسا ہے جس سے روشن ہے رگ جہاں میری، ایک تیرے آنے سے ایک اے جانے جہاں مجھ میں ایک نئی زیست کا سورج ابھرا، مجھ میں ایک نئے پیار کا موسم اترا، خود اپنا آپ لگے ہے مجھے نکھرا نکھرا، ایک تیرے آنے سے ایک تیرے آنے سے۔ پیار کے مدھر سروں میں جذبوں کے دلکش اطراف میں بہت سکون سے آنکھیں موند کر سو گئی۔ نیہا بی بی آپ کا فون ہے جی، ملازمانی سے آ کر بتاؤ اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی، استری کا پلگ نکال کر فون سننے کے لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ہیلو السلام علیکم، مسز حسان احمد بات کر رہی ہیں؟ دوسری جانب ڈاکٹر اسد بول رہے تھے۔ جی وعلیکم السلام، آپ کون؟ نیہا بی بی میں ڈاکٹر اسد بات کر رہا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ نیہا کا دل اس کا نام سنتے بہت بری طرح دھڑکا۔ اس کا دھیان حسان کی میڈیکل رپورٹس کی جانب سے لگا، یقیناً اس نے اسے رپورٹ کا رزلٹ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حسان کی رپورٹس کلیئر ہے نا ڈاکٹر؟ اس نے بےتابی سے پرجوش لہجے میں کہا۔ ارے آپ کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ جی ہاں، حسان صاحب کی تمام رپورٹس کلیئر ہیں، امریکہ، لندن اور جرمنی کے ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی اوکے ہیں۔ حسان صاحب مکمل طور پر تندرست ہے، ان کی پرانی رپورٹ دراصل ڈاکٹرز سے وارڈ بوائے کی غلطی کی وجہ سے کسی دوسرے مریض کی رپورٹ سے تبدیل ہوگی جسے پھیپھڑوں کا کینسر تھا۔ بہرحال حسان صاحب کی پرانی رپورٹ بھی مل گئی اور ماشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو نیہا حسان، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی، آپ کا یقین اللہ کو پسند ہے اور اس نے معجزہ دکھا دیا۔ انتے پہلے شاک کا گسی اس طرح کا کچھ ہونا۔ ڈاکٹر اسد بہت جوشیلے لہجے میں سے تفصیلات بتا رہے تھے اور خوشی کے مارے نیہا کے آنسو بہنے لگے، دل اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ شکر ہے پروردگار کا، اس نے کرم کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس نے ازردہ آواز میں کہا تو وہ سنجیدگی سے بولے۔ یہ تو میرا فرض تھا، اگر آپ ہمت نہ کرتی، سمجھداری سے کام نہ لیتی تو شاید یہ سب ممکن نہیں تھا، یہ حقیقت سامنے نہ آتی۔ بہرحال ہماری کوتاہی کی وجہ سے آپ کو اور حسان صاحب کو جس درد اور تکلیف سے گزرنا پڑا، ہم اس سے تو آپ سے شرمندہ اور معافی چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو خوشخبری سنائی ہے نا، اسے سن کر ہم اپنی ساری اذیت اور تکلیف بھول جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، نیہا نے خوشی سے بھیگتی آواز میں کہا۔ آپ کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو۔ حسان صاحب کی رپورٹس لے کر میں خود کسی دن آپ کے گھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتائیے نیہا، کہ آپ مستقبل کی ڈاکٹر تو نہیں؟ یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ کیا آپ مستقبل کی ڈاکٹر تو نہیں بننے جا رہی؟ یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ آپ کی میڈیکل سے متعلق معلومات اور انٹرسٹ کی وجہ سے آپ نے تو حسان صاحب کی بیماری کے نہ ہونے کے بالکل صحیح دلائل پیش کیے اور جو ماشاءاللہ رپورٹ سے بھی ظاہر ہو گئے۔ میرا میڈیکل لائن میں آنے کا ارادہ تو نہیں تو ہے ڈاکٹر صاحب، اب دیکھیے حالات کے رخ اختیار کرتے ہیں۔ میں نے چند روز قبل FSC میں A گریڈ میں پاس کیا، انشاءاللہ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی، شاید میڈیکل لائن میں یا پھر MSc تک تو ضرور جاؤں گی۔ وش یو گڈ لک مسز حسان۔ اوکے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ نیہا نے فون بند کر کے خوشی سے اس کے فون بند کر دیا، خوشی سے اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، یا مالک، یا رؤوف، یا ودود، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شکریہ اللہ میاں، بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے حسان کو نئی زندگی بخشی، بہت شکریہ اللہ میاں۔ اس نے خوشی سے روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور تمام ملازمین کو خوشی اور جوش میں پکارا۔ فرید، نیاز بابا، رحمت بی بی، بیگا، جی نیہا بی بی، وہ سب ایک ایک کر کے اس کے پاس دوڑے چلے۔ آپ کی خوشخبری سناؤ نیاز بابا، حسان تندرست ہے، انہیں کینسر نہیں ہے، ان کی رپورٹس بالکل درست ہیں، وہ صحت مند ہے اب، اس نے خوشی سے بتایا۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے مولا، اللہ تیرا احسان ہے۔ مبارک ہو نیہا بی بی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، رب سونے نے ہماری دعائیں سن لی۔ سب نے ایک ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کیا تو سب کو جلدی جلدی ہدایت دینے لگی۔ آپ سب کو مبارک ہو نیاز بابا، آپ ابھی جائیں اور صدقے کے لیے 2 صحت مند کالے بکرے خرید کر لائیں، اور فرید آپ مسجد میں کھانا بھجوائیں، رحمت بی بی اور بیگا آپ اچھا سا اور بہت سا کھانا پکائیں، یتیم خانے میں بھی کھانا بھجوانا ہے، فرید آپ فوراً انتظام کریں اور مسجد میں بھی دعا بھی کرانی ہے۔ بہت بہتر مالکن، جو حکم نیہا بی بی، بیٹا ابھی چاہتے ہیں ہم آپ بے فکر ہو جائیں۔ سب نے فوراً حکم کی تعمیل میں اپنا کام شروع کرنے کا راستہ پکڑا اور وہ خوشی سے مسکراتی آنسو بہاتی اپنے کمرے میں آئی۔ حسان بیڈ پر بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ حسان، وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے گلے سے لگ کر رو پڑی۔ نیہا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز کچھ تو بتاؤ، کہیں میری رپورٹس پہلے جیسی۔ حسان کو اسپتال والی اس کی یہی حرکت یاد آئی، تب وہ اس کی بیماری چھپا کے اور پھر یوں اقدام سے اس سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس خیال نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں برف کی سی ٹھنڈک بھر دی، سانسیں منجمد ہونے لگی۔ نیہا کہہ دو جو سن کر آ رہی ہو، پلیز اس طرح مت تڑپاؤ، مت رو، رونے سے بھی کبھی کوئی مصیبت یا تکلیف ٹلتی ہے۔
وہ پرنم اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں ٹلتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں کر پھیلا تھا۔ اللہ کے سامنے رونے سے ہر مصیبت اور تکلیف ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور میرے آنسو رائے گا نہیں گیا حسان۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی۔ ابھی ڈاکٹر اسد کا فون آیا تھا، حسان آپ کو کینسر نہیں ہے، آپ مکمل طور پر تندرست ہیں حسان، آپ کی ہر رپورٹ، ہر ٹیسٹ کلیئر ہے، پرانی رپورٹ غلطی سے آپ کی رپورٹس میں مل گئی تھی حسان، آپ تندرست ہیں، فوراً ڈاکٹرز نے بھی آپ کی رپورٹس دیکھ کر آپ کو تندرست قرار دیا۔ آئی ایم سو ہیپی حسان، نیہا روتے ہوئے ہنستے ہوئے تیزی سے بتایا۔ حسان کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ سکتے کسی کیفیت میں بس اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ کیا قدرت اس پر یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ کیا موت اس طرح بھی اس سے دور جا سکتی ہے؟ آخری امید پہلی کرن بن کر نئے سرے سے زیست کا آغاز کر سکتی ہے؟ یوں تو الٹا دریا بہنے، پانی میں دیا جلنے اور ہوا میں چراغ بھڑک اٹھنے جیسا انوکھا واقعہ تھا، انہونی تھی۔ حسان پر تو شادی مرگ طاری تھا، وہ زندگی سے نالا اور نیہا کو پا کر زندہ رہنے کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ اس کے سنگ زندگی کی خوبصورت اور پہلو بھی دیکھنا محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں اس طرح رب کے دربار میں اس کے دل کی دعا اس طرح رب کے دربار میں شرف قبولیت پالے گی، اسے اس طرح اپنے کرم سے رب تعالیٰ نوازیں گے، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حسان میں سچ کہہ رہی ہوں، سنا ہے نا آپ نے حسان؟ کچھ کہیے۔ نیہا سکتے میں اسے دیکھ کر گھبرا کے اس کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے نرم ملائم ہاتھوں میں تھام کر بھیگتی آواز میں کہا، تو وہ کچھ چونک گیا۔ نیہا میں زندہ رہوں گا تمہارے سنگ؟ حسان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے لمس سے اس حقیقت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، جی حسان آپ زندہ رہیں گے میرے لیے، میرے سنگ۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے، اللہ میاں بہت مہربان ہے، وہ بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے، اور یہ کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں۔ اب بتائیے، میں نے ٹھیک کہا تھا نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بھیگتے لہجے میں بولی، ہاں تم نے سچ کہا تھا۔ یا اللہ میں تیرا کس زبان سے شکر ادا کروں؟ پروردگار تو نے دوسری بار نئی زندگی دی ہے، میں تو بہت بے صبرہ، بہت ناشکرہ بندہ ہوں تیرا، میری خطائیں معاف کر دے مالک، میرے ان آنسوؤں کو میرے تشکر کا حقیر سے نذرانہ سمجھ کر قبول کر لے۔ حسان نے بھیگتی آواز میں کہا۔ آنسوں کا ریلا اس کی آنکھوں کے بند توڑتا ہوا بہہ نکلا تھا۔ نیہا نے اس کے شانے پر سرک کر رونے لگی۔ وہ شکر اپنے تشکر بھرے آنسوں سے ادا کرے تھے۔ جب سامن کھل کر برس چکا تو دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو صاف کیے اور ایک دوسرے کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ہنس پڑے۔ میں امی ابو کو فون کر کے خوشخبری سنا دی، اٹھ کر جانے لگی، مگر پھر 2 قدم چل کر رکی۔ نہیں امی تو کسی اور ہی خبر کی منتظر ہوں گی، اس نے زیر لب کہا، مگر حسان کے کان سن چکے تھے، سمجھ چکے تھے۔ اس لمحے اسے اس پر اور بھی زیادہ پیار ہے، وہ اسے سب سے زیادہ چاہتی تھی، اس کے ساتھ مخلص تھی، وفادار تھی، اسے دکھ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی عظمت کو سلام کر رہا تھا۔ کیا وہ فون نہیں کرنا امی ابو کو؟ حسان اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ جی نہیں، جب وہ یہاں آئیں گے تب خود ہی آپ کو تندرست و توانا دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، ان کے لیے سرپرائز رہے گا۔ میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں، اور ہاں میں نے نیاز پاپا سے کہہ کر صدقے کے بکرے منگوائے ہیں، اب آپ بستر سے اتر جائیں سیدھے طریقے سے، ورنہ مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے رونے کے باعث بوجھل اور بھاری آواز میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اوہ سوری، شاید میں نے غلط کہہ دیا، اسے اپنے لفظ سیدھا کرنا آتا ہے، پر خجالت محسوس ہوئی تو دانتوں میں انگلی دبا کر کہا۔ حسان ہنستے ہوئے بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر مسکراتے محبت بھرے لہجے میں بولا، تم نے کچھ غلط نہیں کہا، غلط تو میں تھا جو تمہیں ستاتا رہا، رلاتا رہا۔ کیا کرتا میں بھی ان غلط رپورٹس کی وجہ سے میں ٹوٹ سا گیا تھا اندر سے۔ تم نے مجھے اپنی محبت، اپنے پیار سے جوڑنا شروع کیا تو میں جینے کے لیے مچلنے لگا۔ بیماری کی حقیقت، موت کی تلخی نے مجھے بار بار مایوسی اور بے یقینی کے اندھیروں میں دھکیلا، اور تم نے ہر بار اپنے پیار سے، یقین سے مجھے اجالوں کا راستہ دکھایا۔ نیہا میں نے اللہ سے زندگی کی دعا مانگی تھی، صرف اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ تم نہ ہوتی تو شاید میرے دل میں جینے کی کوئی آرزو دعا نہ مچلتی۔ آئی لو یو نیہا، آئی لو یو ویری مچ۔ اب کہہ رہے ہیں اتنے دن بعد؟ اس نے خوشی سے روتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مار کر شکوہ کیا۔ اوئے ہوئے، ایک ہوتے جدو پیار محبت دیاں گلاں کر دینا، مینوں نا کی ہی دساں میں ہن کہاں۔ اب روز کہوں گا آئی لو یو نیہا، آئی لو یو ویری مچ۔ اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھ دی اور وہ ایک بار پھر سے رو پڑی۔ اس کے پیار کے حصار میں بہار رنگوں میں رنگتی ہوئی حسان نے نیہا کے لیے صدقے کے بھی بکرے منگوائے، صدقہ دلوایا، یتیم خانے میں کھانا مسلسل 3 دن تک بھیجا گیا، غریبوں میں پیسے تقسیم کیے گئے، قرآن خوانی کروائی گئی، رب کے شکر کے لیے فیکٹریوں کے تمام ورکرز کو ڈبل بونس دیا گیا۔ حسان کو لگا کہ زندگی واقعی بہت خوشگوار ہوگی۔ نیہا کے آنے سے اسے زندگی کے دلکش اور خوبصورت رنگوں کا ادراک اور احساس ہوا تھا۔ دکھ ملے تھے تب سکھ بھی بے بہا چلے آ رہے تھے۔ نیہا تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ رات کھانے کی میز پر اسے پلیٹ میں بریانی میں چمچ چلاتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ادھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا، میری مان لو۔ کھا تو رہی ہوں، اس نے کمزور سی آواز میں جواب دی۔ اسے کھانا کہتے ہیں؟ بچوں کی طرح کھیل کر رہی ہوں، یہ لو ٹھیک سے کھاؤ۔ اس نے چکن کڑھائی کی ڈش اٹھائی اور اس کی پلیٹ میں چکن پیس ڈالنے لگا تو اس نے روک دیا۔ نہیں نا، میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو۔ دل کا پیٹ نہیں ہوتا، اس لیے دل کی بات مت سنو، وقت پہ ٹھیک سے کھاتی نہیں ہو، جب بھی رات کو بھوک لگتی ہے۔ دوپہر بھی تم نے برائے نامی کھایا تھا، آخر ہوا کیا تمہاری بھوک کو؟ وہ ڈش اس کے سامنے رکھ کر اسے فکر مندی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے اڑا دی ہے، اس نے شریر اور مانی خیز لہجے میں کہا۔ شریر؟ چلو کھاؤ آرام سے۔ اس نے ہنس کر کہا۔ اس کی پلیٹ میں مزید بریانی ڈال دی۔ یہ ختم کر کے اور لے لوں گی، مت ڈالیں اور، اس نے بیزاری سے کہا۔ ختم کرو اسے بچوں کی طرح، تمہیں کھلانا پڑے گا، اس نے نرمی سے کہا تو اسے نانی ماں یاد آ گئی۔ وہ بھی اس کے کھانے پینے کے معاملے میں بہت فکر مند رہتی تھی، اسے اگر کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تو دوسری چیز بنا دیتی، خود نوالے بنا بنا کر اسے کھلاتی۔
اس کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جاتی، کبھی وہ سر میں درد کی شکایت کرتی تو اس کے سر میں تیل کی مالش نرم نرم انگلیوں سے کرتی اور اس کا درد سر غائب ہو جاتا۔ کبھی ایک آدھ بار اسے ٹھنڈ لگنے سے بخار ہوا تو بھی انہوں نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ کھانے سے انکار کرتی تو بڑے لاڈ پیار سے اس کی پسند کی ڈشز بنا کر کھلاتی۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکی کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، آگے چل کر اسے ایک نسل کو پیدا کرنا اور پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ پہلے جو کھایا پیا وہی ماں کو لگتا ہے، بعد کو کھایا پیا تو بچے کو لگتا ہے، اس لیے لڑکی کو اپنی صحت کا خیال خود ہی رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں نانی سے ساری باتیں کم عمر سے کیوں سمجھاتی سکھاتی چلی آتی، شاید انہیں معلوم تھا کہ ان کی نیہا جلدی ازدواجی بندھن میں بن جائے گی۔ نانی ماں کے خیال اور توجہ نے نیہا کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا، اس لیے وہ گلاب کی طرح کھلی کھلی اور بھری بھری صحت مند سی لڑکی تھی اور اسے اپنی حالت کی تبدیلی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ٹی وی ڈراموں میں اور اشتہاروں میں دیکھ دیکھ کر اب تو بچے بچے کو پتہ ہے کہ فیملی پلاننگ کا اشتہار ہے۔ اسے اپنے کزنس کے جو اس سے چھوٹے بھی تھے بڑے بھی ان کے ایسے ڈراموں کے سین دیکھ کر کہے جانے والے ریمارکس بھی یاد آ رہے تھے اور اشتہارات پر ان کے تبصرے بھی، جنہیں سن کر اسے تو بہت ہنسی آتی جبکہ نانی ماں کو غصہ آ جاتا۔ کم بختی مارے بے حیائی پھیلاتے ہیں، بڑوں کو تو مت آتی نہیں ہے، بچے بگڑے جا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ وہ آبادی روکنے بڑھانے کا۔ وہ غصے سے کہا کرتی اور نیہا ہنس کر کہتی، نانی ماں یہ جدید طریقے، لانا تو ایسے طریقوں پر جن میں حیا اور حجاب باقی نہ رہے۔ وہ اسی انداز میں کہتی اور وہ ہنستی چلی جاتی۔ نانی ماں کو یاد کرتے ہوئے خود بخود اس کی آنکھیں بھیگ۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حسان نے اس کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی، اس لیے انہیں اس کی آنکھوں کی نمی نظر نہیں آ سکی۔ اس نے جواباً نفی میں سر لایا اور بریانی میں آلو بخارے کی چٹنی ڈال کر کھانے لگی۔ حسان کو بھی اطمینان ہوا کہ اس نے کھانا تو شروع کیا۔ صاحب وکیل صاحب کا فون ہے، رحمت بی بی کارڈ لیس لیے چلی ہے۔ السلام علیکم وکیل صاحب۔ حسان نے ہاتھ ٹیشو پیپر سے صاف کر کے کارڈ لیس کان سے لگا لیا۔ نیہا نے اسے باتیں کرتے دیکھا تو کھانا ادھورا چھوڑ کر باہر لان میں چلی، آخر موقع ملتے کھانا چھوڑ کر آ گئی نا یہاں، اب آدھی رات کو بھوک لگے گی تمہیں، ہے نا؟ حسان فون پر بات کرنے کے بعد لان میں آگے وہ سنگی بینچ پر بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ دھیرے سے ہنس کر بولی، جب بھوک لگے گی تبھی کھاؤں گی۔ اچھا اٹھو واک کرتے ہیں۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کھڑی ہوگی۔ حسان میں آگے پڑھنا چاہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، ہرگز نہیں، مجھے بھلا کوئی اعتراض ہوگا؟ ماشاءاللہ تم بہت ذہین ہو، ایف ایس سی میں ایک گریڈ حاصل کیا تم نے، تو آئندہ بھی یقیناً تم اچھے گریڈ حاصل کرو گی۔ میں تمہاری ذہانت اور صلاحیت کو ضائع ہونے اور زنگ لگنے نہیں دینا چاہوں گا، تم ضرور اپنی تعلیم جاری رکھو۔ تھینک یو حسان، اس نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یو آر ویلکم میری جان، لیکن کیا تم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہو؟ جی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا، اپنی بیماری سے متعلق تمہاری انکوائری اور تیمارداری دیکھ کر اندازہ لگایا اور 100% درست اندازہ لگایا۔ لیکن میڈیکل میں تو بہت پڑھنا ہوتا ہے، تم صبح سے دوپہر تک کالج میں رہو گی، پھر گھر آ کر پڑھنے میں مگن ہو جاؤ گی، ننھی سی جان ہے تمہاری، اس پر اتنا بوجھ ڈال کر مجھے بھی الجھن میں مبتلا کر دو گی، کوئی آسان سے سبجیکٹ رکھ لینا آرٹس وغیرہ میں۔ پڑھنا تو مجھے سائنس ہی ہے، ایم ایس سی یا ایم بی بی ایس، ویسے ہومیوپیتھک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم سب کچھ پڑھو، کالج میں ایڈمیشن لو، لیکن میری یونیورسٹی آف لو اینڈ لائف کا خیال رکھنا ہے، اس کی کلاسز مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے شوق لہجے میں کہا تو ہنس پڑی، مطمئن رہیے آپ کی کلاسز مس نہیں ہوگی، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ نانی ماں کہتی ہے کہ لڑکی کے لیے اس کا گھر اور شوہر پہلی ترجیح ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی ترجیحات اور مشاغل کے لیے وقت نکالے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نانی نے تمہیں اتنی کم عمر میں ایسی باتیں سمجھا دی تھیں؟ حسان نے مسکراتے ہوئے کہا، جی نانی کہتی ہیں کہ لڑکی کی ابتدا سے اگلے گھر جانے کے لیے وہاں کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار کرنا چاہیے تاکہ اسے شادی کے بعد زیادہ مشکل نہ ہو۔ بڑی اچھی نانی ہے بھائی تمہاری، جنہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ مگر نیہا میں تمہارے مشاغل میں، تمہارے شوق میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گا، بلکہ تمہاری مدد کروں گا، بس تم کام وہ کرنا جو تمہیں بوجھ نہ لگے، جو تمہیں مجھ سے دور نہ رکھے۔ ڈاکٹری پڑھو گی تو مجھے 6-7 سال تک بہت صبر سے تمہارا انتظار کرنا پڑے گا، اگر اس کے بعد تم نے کسی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنے کا پروگرام بنا لی تو مزید 5 سال کے لیے میری چھٹی ہو جائے گی۔ اس نے بہت بے بسی اور مسکین لہجے میں کہا تو اس کی ہنسی آ گئی۔ حسان نے دیکھا رات کی کھلی کھلی چاندنی میں اس کا چاند چہرہ بھی چاندنی بکھیر رہا تھا، اس کا اڑتا آنچل خوشبو لٹا رہا تھا، اس کے دل میں گدگداہٹ سی ہونے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نیہا نے شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے پوچھا، جسے پانی میں عکس سے مہتاب اتر جاتا ہے، میرے دل میں تیرا پیار صورت اترا، ایک تیرے آنے سے میری روح کو ملی پھر سے حیات، تیرا یہ ہر رنگ مجھ میں بن کے محبت اترا۔ حسان نے بہت دلکش لہجے میں اشعار پڑھے۔ سچ؟ وہ حیا سے ٹمٹماتے چہرے خوش میں ڈوبے لہجے میں بولی۔ وہ اس کی اس حالت پر ہمیشہ کی طرح ہنس دیا۔ ہائے حسان! چلتے چلتے اسے چکر سا آ گیا، اس نے فوراً حسان کا بازو تھام لیا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ حسان نے اسے تھام کر فکر مند ہو کر پوچھا۔ چکر آ گیا تھا، اس نے اپنا سر ایک ہاتھ سے پکڑ کر آنکھیں چپک چپک کر کہا۔ چکر تو آئے گا ہی نیہا، میری بیماری کی ٹینشن تو ختم ہوگی، اور 2.5 ماہ تک تم نے اپنے کھانے پینے سونے کا خیال نہیں رکھا، مگر اب تو سب ٹھیک ہے، اب تو تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، کھانا نہیں کھاؤ گے تو پھر یہی ہوگا۔ ڈانٹے تو نہ؟ اس نے معصومیت سے کہا تو بے چینی سے بولا۔ میں ڈانٹ نہیں رہا جان، اچھا اندر چلو۔ وہ اسے لے کر اندر آ گیا تو وہ بیڈ پر بیٹھ کے حسان نے اس کے لیے دودھ منگوایا جو اسے مجبوراً پینا پڑا، اور پھر وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ نروس ہونے لگی۔ ایڈا پیسے والا حسان نے ڈاکٹر تو نہیں جا سکتا۔ کیا ہوا، چکر ہی تو ہے، آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے زلزلہ آیا ہو۔ تمہاری یہ حالت میرے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں ہے، مجھے تندرست کرنے میں تم نے اپنی ہر کوشش صرف کر دی، تم خود اپنا کیا حال بنا لیا تم نے؟ وہ سچ مچ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ ٹھیک تو ہوں،
اس نے نظر جھکا کر آہستہ سے کہا، میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں تم بہت بیزار اور لاپرواہ ہو رہی ہو اپنی طرف سے، نہ تو کھانے پینے میں رغبت ہے، نہ تم رات کو ڈھنگ سے نیند پوری کرتی ہو، ٹی وی پر تمہارا فیوریٹ پروگرام آ رہا تو تم درمیان سے اٹھ کر باہر نکل جاتی ہو یا کمرے میں آ کر سو جاتی ہو، وقت پہ وقت کھانا، وقت پہ وقت سونا، اور تم چڑچڑی سی بھی ہو رہی ہو ان دنوں، آخر کیا وجہ ہے، ہوا کیا تمہیں؟ وہ اس کی تجزیاتی گفتگو سن کر حیران پریشان ہو کر قدرے پشیمان سی ہوگی اور آہستگی سے بولی، کیا میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں میری جان، تم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، تم تو اپنے آپ میں الجھی ہوئی ہو، مجھے بتاؤ نا ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس نے بہت محبت سے اس کے ہاتھ تھام کر چوم کر پوچھا۔ جب اتنا تجزیہ کیا میرا تو نتیجہ بھی خود ہی اخذ کر لیں، اس نے خفگی سے معنی خیز بات کی، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اٹھو فوراً، میں بھی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، اس نے چٹکی بجا کر کہا۔ شکر ہے حسان کو بھی باہر نکلے، ڈاکٹر تو جان دے، میں اس وقت کہیں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے میں ڈاکٹر کو فون کر کے گھر ہی بلوا لیتا ہوں، بلوا لے، میں تو چیک اپ نہیں کراؤں گی، خام کا ڈاکٹر کا وقت ضائع ہوگا اور آپ کو شرمندگی ہوگی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں، اس نے اطمینان سے اپنی بات مکمل کی، لیٹ گئی۔ نیہا اٹھو چلو ڈاکٹر کے پاس، وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا، مجھے نیند آ رہی ہے، ہاں ابھی سے سو جاؤ، پھر آدھی رات کو اٹھ کر چوکیداری کرنا، وہ چڑھ کر بولا تو اسے بڑے زور کی ہنسی آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ مسلسل ہنس رہی تھی اور اس کے دل کے تار ہلا رہی تھی۔ اب تم مجھے اکسا رہی ہو اس بات پر کہ تمہیں رات بھر جگائے رکھوں، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے نظر چکا لی۔ ٹھیک ہے پھر چلو ڈاکٹر کے پاس، لے جانا ہی ہے تو مریض سوات گلگت جیسے پرفضا مقامات پر لے کر جائیں تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے ہم دونوں کی صحت پر اچھا اثر پڑے اور گزشتہ مہینوں کی گھٹن اور تھکن سے بھی مکمل نجات مل جائے اور ہم تازہ دم ہو جائیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن مجھے سیر نہیں کرائی ناردرن ایریاز کی، اب اپنا وعدہ پورا کریں آپ۔ تو یوں کہو نا کہ ہنی مون پر جانے کے چکر ہے، وہ شوق و شریر لہجے میں بولا۔ جی نہیں، آپ نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا، بھلکڑ کہیں گے، وہ تب کر بولی اور وہ اس کی حالت اور کیفیت سے محظوظ ہو کر ہنس پڑا۔ میں کچھ نہیں بھولا میری جان، ہم 2 دن بعد ہنی مون کے لیے مری روانہ ہوں گے، میں نے بکنگ کرا لی، تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر تم نے کہا تو ابھی بتا دیا۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی پیاری سی دلہن کے ساتھ ہنی مون منانے جاؤں۔ اتنی اچھی خبر سن کر تو مجھے اور بھی نیند آنے لگی، اس نے شاید سے کہا۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھا۔ گڈ نائٹ، وہ ہنستی ہوئی بولی اور آرام سے لیٹ گئی۔ اوکے گڈ نائٹ، سو جاؤ تم، میں بھی نماز پڑھ کر سو جاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کمبل اس پر پھیلا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ چلو پجو پھر، ڈاکٹر تو دل جا نہ سکیا۔ باہر کوئی اس سے ملنے آیا تھا، وہ اس سے مل کر واپس آیا تو اس کی نظر کھڑکی کے پاس کھڑی نیہا پر پڑی۔ وہ نہ جانے باہر کیا دیکھ رہی تھی، حسان صبح سے نوٹ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت چپ چپ اور اداس سی ہے۔ ناشتہ بھی اس کے کہنے پر خاموشی سے کر لیا۔ نیہا نیہا، اس نے اسے دوسری بار پکارا تو وہ چونکی اور گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا۔ جی کہاں پہنچی ہوئی چندہ؟ حسان نے بڑے پیار سے پوچھا۔ دبئی، نانی ماں کے پاس، اس نے طویل سانس لبوں سے خارج کرتے ہوئے کہا۔ بہت یاد آ رہی ہے نانی؟ حسان نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی حسان، میں نانی ماں کو فون کر لوں؟ اس نے ایک قدم آگے آ کر پوچھا۔ وہ ہر بات میں اس کی اجازت چاہتی تھی، حسان کو اچھا لگتا تھا لیکن بہت اجنبیت بھی محسوس ہوتی تھی، اس لیے خفا ہو کر بولا، جی نہیں پلیز حسان، صرف 2 منٹ کے لیے، اس نے بہت منت بھرے لہجے میں کہا تو اس کا دل تڑپ سا گیا۔ ادھر آؤ، اس نے صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلایا۔ جی، وہ اٹھتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو، حسان نے اسے دیکھ کر کہا، وہ اس کے برابر صوفے میں بیٹھ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا میرا کیا رشتہ، میاں بیوی کا؟ اس نے اس کے سوال پر حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اور وہ بولا، محبت کا؟ اس نے کہا۔ تو چندہ اتنے مضبوط بندھن اور گہرے رشتوں کے ہوتے ہوئے تم اتنے اجنبی سوال کیوں پوچھتی ہو؟ کیا تم غیر ہو میرے لیے اس گھر کے لیے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر لایا، وہ اس کی ساری بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ پھر اپنا حق استعمال کیوں نہیں کرتی؟ میں سمجھی نہیں، وہ الجھن میں اس نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی تم مجھ سے کمپیوٹر استعمال کرنے کی اجازت مانگتی ہو، کبھی مارکیٹ جانے کے لیے اجازت طلب کرتی ہو، کبھی رقم کے لیے کہتے ہوئے ہچکچاتی ہو، اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں لینا چاہتی ہو تو کبھی آگے بڑھنے کی اجازت مانگتی ہو، اور اب ٹیلی فون کرنے کے لیے مجھ سے اجازت طلب کر رہی ہو۔ یہ سب غیروں کا سا انداز نہیں ہے تو کیا ہے چندہ؟ اس نے بہت محبت سے نرمی سے کہا تو اس کا دل اس کی محبت میں جھومنے لگا۔ وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کی زندگی میں جان کر نیہا کی روح تک کو شاد ہو گئی۔ ویسے حسان نے بھی عزت نہیں پاچ دی، جو کڑی نہ پوچھے تو تد سے آپا، جو پوچھ لیتا تو تد سے آپا۔ سوری، اس نے نظر چھکا کر کہا تو اس کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار سے بولا۔ نیہا جب میں تمہارا ہوں، میری ہر چیز تمہاری ہے، یہ گھر تمہارا، تم مالکن ہو اس گھر کی ہر چیز پر تمہارا حق ہے، میری کمائی پر تمہارا حق ہے، تمہیں کہیں جانا ہو یا فون کرنا ہو تو تمہیں میری اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہر معاملے میں اپنا حق اور اختیار رکھتی ہو اور استعمال کر سکتی ہو، تمہارا دل جب چاہے تم دبئی فون کر سکتی ہو، 2 منٹ کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے مسلسل بات کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض ہوگا اور نہ ہی برا لگے گا۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ مجھے کتنی اہمیت دیتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے خوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت تو میں تم سے پہلے بھی کرتا تھا، اس نے اسے پیار سے دیکھا، لیکن یہ والی محبت تو آپ کو مجھ سے اب ہوئی ہے نا؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ اب نہیں جانا، یہ والی محبت تو مجھے تبھی ہو گئی تھی جب تم میری دلہن بنی تھی۔ جھوٹے، کب بنی تھی میں دلہن؟ نہ میں نے دلہنوں والے کپڑے پہنے، نہ میرے ہاتھوں پر کسی نے مہندی لگائی، نہ مہندی کے گیت کسی نے گائے، نہ میرے ماتھے پر جھومر سجا، نہ آپ نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس نے بہت معصومیت سے اپنے دل کے ارمان پورے نہ ہونے کا شکوہ کیا تو حسان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کا جھومر سجا کر پیار سے اسے اپنی پناہوں میں لے کر بولا،
घूंघट होता भी तो तुम्हारा चांद सा चेहरा अपनी चांदनी बिखेरता मुझे नज़र आता है। तुम इतनी प्यारी और मोतबर हस्ती हो कि तुम्हें पूरे एहतमाम और इंतज़ाम के साथ ब्याह कर लाया जाना चाहिए था, लेकिन वो वक्त ही ऐसा था। खैर अभी हमारा वलीमा नहीं हुआ, वलीमे से पहले तुम्हें उपटन और मेहंदी भी लगाएंगे और वलीमे वाले दिन तुम्हें दुल्हन भी बनाएंगे। तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने की आरज़ू तो मुझे भी है। दुल्हन बनकर तो तुम और भी दिलनशी और हसीन हो जाओगे। फिर मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, ठीक है? वैसे ऐसे कह रहा था जैसे वो कोई 5-7 साल की बच्ची हो। ठीक, वो भी खुशी की बच्चों की तरह खुश होकर बोली तो इसे हंसी आ गई। अच्छा ये लो अपनी बर्थडे का गिफ्ट, ये मुझ पर ड्यू था। अच्छा याद है, मैं तो कैसी चिपी बट गया। इसने अपनी कमीज़ की जेब में से सोने की नाजुक हीरे जड़ी अंगूठी निकाली और इसकी उंगली में पहना दी। कड़े भी हो गए, अंगूठी भी हो गई, लाकट भी हो गया, उन कांटे रह गए। ये कहाँ से आई? इसने हैरत और मसरत से अंगूठी पर हाथ फेरते हुए पूछा। टिकेती करके ले आया, इज्जत देंदा पे पाया दी नहीं पी। जहाँ से लॉकेट और कंगन लाया था ना, वहीं तुम्हारे नाप की अंगूठी बनने दे आया था। अभी वहीं से आदमी आया था देने के लिए, तुम्हारे हाथ में आकर सज गई है। इसलिए कि आपने दिया, आपने पहनाई। शुक्रिया हसान, मैं बहुत लगी हूँ। इसने खुशी से भीगती आवाज़ में कहा और बच्चों की तरह इसके शाने से लगकर रो पड़ी। अरे अरे ये क्या भाई, मुझे खुशी का ऐसा इजहार नहीं चाहिए, चलो हंसो। हसान ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो इसने सर उठाकर इसे देखा और फिर हंस पड़ी। पागल। फिर इसके रुखसार पर हल्की सी चप्पत लगाकर खुद भी हंस दिया। अब नानी माँ को फ़ोन करें? इसने आंसू साफ करते हुए पूछा। फिर वही बात, क्या कहा था अभी? नानी माँ कहती हैं लड़की को हर काम अपने शौहर की मर्ज़ी और इजाज़त से करना चाहिए। इस तरह बीवी की कदर और अहमियत शौहर के दिल में बढ़ती है कि शौहर कदर करने वाला हो तो। और तुम ठहरी सादतमंद और समझदार बच्ची, बुजुर्गों के अरमान मानना अपना फ़र्ज समझती हो। क्या नानी माँ की सारी बातें याद है तुम्हें? वो इसके बालों को छेड़ते हुए बोला। जी लेकिन बुजुर्गों की हर बात भी मैं नहीं मानती। नानी माँ के अलावा और कोई दूसरा बात करे और मेरे दिलो दिमाग ना माने, ज़मीर गवारा ना करे तो मैं नहीं मानती। जैसे अम्मी ने कहा था कि वो समझ गया कि इसका इशारा फ़ोन वाली बात की तरफ से जो तब भी से छुपा के थी कि कुछ नहीं, आए नानी को फ़ोन करे। वो बड़ी महारत से बात टाल गई। वो इसकी मोहब्बत पर मसरूर होकर बोला, चलो इतनी अच्छी नानी से तो मैं भी बात करूँगा, जिन्होंने अपनी मुझे इतनी प्यारी लड़की से मिला है। तुम्हारी तरबियत पर इन्हीं की मोहब्बत का असर है। अल्लाह तुम्हें नज़र बद से बचाए। और फिर इन दोनों ने दुबई कॉल मिलाई नानी माँ से पौन घंटा बात की। 2 दिन बाद वो दोनों नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर के लिए निकल गए। गिलगित स्कर्दूस सवात के बाद अब वो मरी में थे। तकरीबन 20 दिन हो गए थे हनीमून टूर पर निकले। दोनों इन लम्हात बहुत इंजॉय किए। पहले डॉक्टरों तो चक्कर आ रहे थे। कैमरे में इन खूबसूरत जगहों पर अपनी तस्वीर महफूज की। जब हसान वापस आने के लिए कहता तो नेहा बस 2 दिन और कहकर जाने से मना कर देती, और जब नेहा जाने के लिए कहती तो हसान भी 2 दिन और कहकर मज़ीद क़याम बढ़ा लेता। इतने पुरफिज़ा मकामात पर आकर इन दोनों के रंग और चेहरे खिल से गए थे। नेहा की तबीयत में बेचैनी होती तो वो रेस्ट हाउस में रुक जाती। इस तरह हसान इसकी हालत से बेखबरी था। अब तक और भी खाने पीने के मामले दिल पसंद अशिया मंगवा कर खाती। इस तरह तबीयत संभली रहती। आज इसका वापसी का प्रोग्राम था, लेकिन नेहा को मरी की बर्फबारी बहुत भली लग रही थी, इसलिए 2 दिन और का कहकर वो रुक गए। वो मरी के रेस्ट हाउस में मौजूद थे। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। नेहा ने कमरे में हीटर चला रखा था, इसलिए कमरा गर्म था। वो टीवी देख रही थी जब हसान नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला। स्याह जीन्स पहने, हाथ में नीली शर्ट लिए वो कमरे में आरी से पुकारा, नेहा जी। इसने टीवी से नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। जानू मेरी दूसरी शर्ट निकाल दो वार्डरोब से, ये शर्ट वॉशरूम में गिरकर ख़राब हो गई है। इसने शर्ट खाली कुर्सी पर फेंक कर कहा, अच्छा मैं निकाल देती हूँ। इसने रिमोट कंट्रोल बेड पर रखते हुए कहा और जो ही खड़ी हुई इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सर चकराने लगा। इसने बमुश्किल खुद को संभाला। सर छिटकर वार्डरोब की तरफ पड़ गई। हसान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने गीले बालों में हाथ फेरा था। नेहा ने इसके ग्रे कलर की शर्ट वाला हैंगर निकाला। इस लम्हे से इतनी ज़ोर का चक्कर आया कि और झटका लगा कि वो वार्डरोब के खुले दरवाजे से जा लगी और चीख के साथ नीचे गिर गिरी। नेहा ओ माय गॉड। हसान तेजी से इसकी तरफ दौड़ा। नेहा नेहा आंखें खोलो चंदा। इसने एक बाजू इसके सिर के नीचे करके इसके ऊपर उठा और दूसरे हाथ से अपनी शर्ट लेकर वार्डरोब में फेंकी। इसके हाथ से लेकर वार्डरोब में फेंकी और इसे बेताबी बेकरारी से पुकारने लगा। नेहा ने मुश्किल आंखें खोलकर इसे देखा तो इसने इसे अपने बाजू में उठाकर बेड पर लिटा दिया और पानी के छींटे इसके चेहरे पर मारे। इसने आंखें खोल दी तो इसे पानी पिलाया। इसका चेहरा सर्द हो रहा था, हाथ पर ठंडे पड़ रहे थे। हसान की हालत इससे भी बुरी हो रही थी। वो इसे ज़रा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। नेहा क्या हो गया तुम्हें? हाँ प्लीज़ ऐसा मत करो नेहा, मुझ में अब औसत बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। इसके चेहरे को हाथों में लिए बेकरारी से बोला, मेरी जान पर बनी और तुम्हें मजाक सूझ रहा? माय गॉड तुम्हारे तो हाथ बर्फ़ हो रहे हैं। वो इसके हाथ अपने हाथों में थाम कर परेशानी से बोला तो बोली, मुझे सर्दी भी लग रही है, प्लीज़ कंबल उड़ा दे। इसका मतलब तुम्हारा बीपी लो हो रहा है? इतनी सर्दी में तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। इस पर कंबल फैलाते वो बोला। वो इसे अपने लिए इस कदर परेशान देख कर मुस्कुरा रही थी। हसान सिर्फ मैं बात नहीं सर्दी की बात नहीं है, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं। अंदाज़ा हो रहा है मुझे मैंने गलती की जो इस रोज़ तुम्हारी ज़िद पर एक्शन लिया। मुझे इसी रोज़ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। जिस रोज़ तुम्हें पहली बार चक्कर आया था तुमने खाना पीना कम कर दिया था। सरासर मेरी हमाकत है। तुम बहुत खूबसूरती से बाल खोल करती हो। मैं भी लेकर आता हूँ डॉक्टर को। और फिक्रमंद से संदीजा लहज़े बोला, शर्ट तो पहन ले, किस हालत में जाएंगे डॉक्टर को लेने? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दीवाना तो हूँ तुम्हारा, मगर तुम मुझे पागल भी बना दोगे। होशो हवास तो पहले गुम कर दिए थे तुमने, अब हवास पाख्ता भी करने लगी हो। ईमान से बड़ी तोप हस्ती हो तुम।
وہ اپنی بوکھلاہٹ پر وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنی گرے شرٹ نکال کر پہنتے ہوئے بولا تو نیہا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حسان کو یک گونا سکون کا احساس ہوا۔ نیہا اسی طرح ہنستی مسکراتی رہا کرو جان، میرا کون ہے تمہارے سوا اس دنیا میں؟ میں نے تو اس زندگی کی تمنا اور دعا بھی صرف تمہارے ساتھ پیار اور محبت کے لیے کی تھی، میں تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کے اور اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے پرنم لہجے میں بولا، میں کہیں نہیں جا رہی حسان، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھپک کر کہا، اس سے پہلے تم پھر بات کول کر دو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، تم آرام سے لیٹی رہو۔ وہ اچھی طرح کمبل اس پر پھیلا کر تیار ہو کر گیا اور قریبی کلینک سے لیڈی ڈاکٹر بشرا کو ساتھ لے آیا تھا۔ کمرے کے باہر ٹہلتے ہوئے اس کا رواں رواں نیہا کے لیے دعا گو تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بشرا نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا انہیں؟ پریشانی کی کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ حسان نے پوچھا۔ ارے نہیں حسان صاحب، پریشانی کی بات نہیں، ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ماشاء اللہ صحت مند ہے، لیکن اب انہیں ڈبل ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بشرا نے مسکرا کر شفیق لہجے میں کہا، ڈبل ڈائٹ؟ ڈاکٹر انہوں نے تو اپنی سنگل ڈائٹ بھی بہت کم کر رکھی ہے کئی دنوں سے، آخر ہوا کیا انہیں؟ حسان نے کھڑے کھڑے دونوں کو باری باری دیکھ کر کہا۔ نیہا کے لبوں پر حیا آلود مسکان سجی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بشرا نے مسکراتے ہوئے بتایا، انہیں وہی ہوا جو ہر ماں بننے والی پر امید سے ہونے والی خاتون کو ہوتا ہے۔ کیا؟ حسان کے سر پر جیسے حیرت کا بم پھٹا تھا۔ اس نے نیہا کی طرف دیکھا جس کی مسکان مزید گہری ہوگی۔ اس کا اپنی کم عقلی اور ناسمجھی پر اپنا سر پیٹ لینے کو جی چاہا۔ نیہا کی بچی؟ وہ اسے محبت اور شکایت بھری نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ نیہا کی بچی ہوگی یا بچہ ہوگا یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ان کا بی پی نارمل ہونا چاہیے۔ یہ ٹانک میں نے لکھ دی ہے، ان کو دوا کی نہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے انہیں، آپ ان کا چیک اپ باقاعدگی سے کراتے رہیے گا۔ ڈاکٹر بشرا نے نسخہ لکھ کر دیتے ہوئے کہا۔ حسان نے نسخے کا کاغذ پکڑ لیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، حسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، مجھے اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر بشرا نے اپنا میڈیکل باکس اور اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، آئیے۔ حسان انہیں باہر ان کی گاڑی تک چھوڑ کر واپس کمرے میں آیا تو نیہا اسے دیکھ کر شرما گئی۔ اس کا یہ روپ اس کی دیوانگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اچھا تو تمہارے چکروں کے پیچھے یہ چکر تھا، مجھ سے کیوں چھپایا تھا؟ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو ہنس پڑی۔ حسان آپ خوش نہیں ہوئے کیا؟ اس نے اسے ٹہلتے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں نیہا، تم نے ٹھیک کہا تھا، اللہ میاں اپنے بندوں کو دکھ دیتا ہے تو سکھ اور خوشیاں بھی بے پناہ دیتا ہے۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور محبت ہو، پہلی خوشی تم ہو اور میری زندگی کی دوسری خوشی یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے وسیلے سے دی ہے۔ میں بہت خوش ہوں نیہا، بہت زیادہ خوش ہوں، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تم میری بیوی ہو، یہ میری خوش بختی ہے، اب تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، یہ میری اس سے زیادہ خوش بختی ہے۔ تم سراپا محبت ہو، مسرت اور رحمت ہو میرے لیے، آئی ریئلی لو یو۔ وہ اس کے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے محبت سے بولا تو نیہا نہال ہو گئی۔ اس کا روم روم خوشی، سرشاری اور تمانیت سے بھر گیا۔ اس کی محبتوں کا اظہار اسے اپنی تکلیف بھلا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اوپر پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ تم خوش ہو نیہا؟ اس نے اس کے چھانوں پر بازو رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے حیا سے سرخ تمتماتے چہرے کو جھکا کر اس بات میں سر لایا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات خوشی کا احساس اور کیا ہوگا حسان، کہ ہماری محبت ہمارے وجود کا حصہ بن کر ہمارے رشتے کو اور زیادہ مضبوط بنا دے گی۔ میں بہت خوش ہوں۔ تو کیا خیال ہے چچا چچی کو خوشخبری سنائی جائے؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ نہیں، اس نے صاف منع کر دیا، جانتی تھی امی کو پتہ چلے گا اس پر خفا ہوں گی اور اسے دکھ پہنچتا۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے شرم آئے گی، اس نے شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم شرما لینا، میں انہیں بتا دوں گا۔ اس کی کیفیت سے محظوظ مسرور ہوتا بولا۔ حسان، اس نے شرما کر ہنستے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اچھا یہ بھی سرپرائز رہنے دیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ اب بھی ڈاکٹری پڑھنے کا ارادہ ہے تو؟ اس نے اس کے وجود کی خوشبو میں گم ہوتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، بچے پالنا فل ٹائم جاب ہے، پڑھائی بھی فل ٹائم مانگتی ہے، اور آپ کا یہ محبوب شوہر بھی آپ سے فل ٹائم چاہے گا۔ تھک جاؤ گی میری گڑیا، اور میں تم کو بہت آرام سے راحت سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے کو محبت سے چھوتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ وہ تو میں اب بھی ہوں، اس نے شرمگی لہجے میں کہا تو اس کی معنی خیزی پر وہ ہنس پڑا۔ خوش بختی ہے میری کہ میری قربت اور محبت تمہارے لیے آرام اور راحت کا باعث ہے۔ سنو، واپس گھر چلا جائے، بہت شریر ہے آپ۔ نیہا نے اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے حیا میں ڈوبی آواز میں کہا۔ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی تمہیں؟ اس نے اس کے لو بلڈ پریشر کے خیال سے پوچھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے لگ سکتی؟ اس کا شوق اور معنی خیز جملے سے کہہ کر لگانے پر اکسا گیا۔ بہت شوق، شریر اور حاضر دماغ ہو تم۔ پھر کل واپسی کا موڈ ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ کی مرضی، اس نے سر اٹھا کر اس کا خاموشی سے دمکتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، جیسے تمہاری مرضی، حسان نے اس کے بالوں کو نرمی سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ پھر کل ہی چلیں، اس نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، وہ مسکرا دیا، اور اگلے دن واپس اسلام آباد اپنے گھر آ کے نیہا کا اس نے شہر کی مصروف گائناکالوجسٹ سے چیک اپ کروایا۔ سب کچھ نارمل تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ نیہا، میں چچی اور چچا کو یہاں بلوانے کا سوچ رہا ہوں، وہ یہیں رہیں گے ہمارے پاس۔ رات کو اس نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا۔ مشکل ہے، وہ یہاں آ تو جائیں گے لیکن ہمارے پاس نہیں رہیں گے، بیٹی اور داماد کے گھر رہنا انہیں مناسب نہیں لگے گا۔ نیہا نے سنجیدگی سے کہا تو نفی میں سر لا کر بولا۔ یہ سب پرانی اور فضول باتیں، اور یہ گھر ان کی بیٹی اور داماد کا نہیں، ان کے مرحوم بھائی اور بھاوج کا بھی ہے، بڑے بھائی کے گھر میں وہ رہ سکتے ہیں،
لیکن لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، یہ میری چندہ کو لوگوں کی فکر کیوں ہونے لگی؟ تم صرف میری اور اپنی فکر کرو۔ دیکھو میں آفس اور فیکٹری چلا جاتا ہوں اور میرا دھیان تم میں اٹکا رہے گا۔ چچی یہاں ہوں گی تو تمہیں اس حالت میں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں گی، تمہارا خیال رکھ سکیں گے، اور میں بھی تمہاری طرف سے بے فکر ہو کر آفس جا سکوں گا۔ اس نے اسے بہت پیار اور نرمی سے سمجھا۔ اچھا تو آپ میری طرف سے بے فکر ہونا چاہتے ہیں؟ امی ابو یہاں آ جائیں گے تو آپ پہلے کی طرح اپنے بزنس میں مصروف ہو جائیں گے، میرے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر انہیں یہاں بلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہی ان کے پاس دبئی چلی جاتی ہوں۔ اس نے قدرے خفا ہو کر کہا تو اس نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ جانے کی بات تو تم بھولے سے بھی مت کرنا جانا، میں تو تمہیں ایک دن کے لیے بھی کہیں نہیں جانے دوں گا، تم یہی رہوگی میری نظروں کے سامنے، تمہارا میکا ادھر آ جائے گا۔ اور نیہا ہمیں اپنے والدین کی ضرورت ہے، میری امی ابو بھی اب چچا چچی ہیں، یہ گھر ان کا بھی ہے، انہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جبران کو میں اپنی فیکٹری میں یا کسی اور کمپنی میں اس کی کوالیفیکیشن تعلیمی استعداد کے مطابق جاب دلوا دوں گا، ہم سب اس گھر میں مل جل کر رہیں گے، اس گھر میں پھر سے بہار آ جائے گی۔ تو کیا میرے آنے سے بہار نہیں آئی؟ نیہا نے اس کے خیالات سے متاثر ہو کر لاڈ سے کہا، تیرے آنے سے تو چندہ میری زندگی بہار بن گئی ہے، میرے اندر باہر بہار ہی بہار آ گئی ہے، اس بہار کو مزید نکھارنے کے لیے ہم ان سب کو یہاں بلوا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ خیال تو آپ کو بہت اچھا ہے، آپ کی طرح سچ میرا بھی اس سب سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے۔ جبران بھائی سے ملے ہوئے تو مجھے 4 ماہ ہو گئے، میں کبھی ان سے اتنا عرصہ دور نہیں رہی، اور نانی ماں سے بھی ہم ان سے ملنے جائیں گے نا؟ اس نے مسکرا کر کہا، ضرور جائیں گے، اور انہیں اپنی دعوت ولیمہ بھی بلائیں گے۔ دعوت ولیمہ تو اب ہم اپنے ننھے مہمان کی رسم عقیقہ پر ہی کریں گے، اس نے کہا تو وہ شرما کر ہنس پڑی۔ اور تم نے جو میری بزنس میں مصروف رہنے کی بات کی تھی تو نیہا ڈیئر تمہارے آنے سے پہلے زندگی کے اس باب سے ناواقف تھا، اور تم میری زندگی میں آئی ہو تو مجھے پتہ چلا کہ زندگی کس قدر خوبصورت ہے۔ جو میں اس نئی زندگی کے باب کا ورق پلٹتا جا رہا ہوں، اس کی رعنائیاں اور نکھرتی جا رہی ہیں، تمہارا پیار مجھ پر خوشبو کی طرح چھا گیا، اور اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں، تمہاری محبت اور قربت کے مزے لوٹوں۔ لیکن جانے حسان، زندگی کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں جنہیں بہرحال پورا کرنا پڑتا ہے۔ میں بزنس کو وقت اب اتنا ہی دوں گا جتنا مناسب ہے، صبح 9 سے شام 4 بجے تک، یا دوپہر تک، یا پھر شام کو 1-2 گھنٹے کے لیے راؤنڈ لگا لیا کروں گا۔ اس کے بعد سارا وقت تمہارے ساتھ گزاروں گا، اور جب تم مجھے گھر لے آنے کے لیے کہو گی میں کوشش کروں گا گھر جلدی آؤں، اور جب کبھی تم مجھے آفس جانے سے روکو گی تو میں رک بھی جایا کروں گا۔ سچ؟ وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ بات تو ہی کہنا، جا جان چھڑ جا کر دفعہ ہو، یا کام تو ہو گیا۔ گھر میں کوئی آ رہا تھا، حسان نے خاصا اہتمام کروایا، اور نیہا اس کے کہنے پر اس کی پسند کا لباس پہن کر تیار ہوئی۔ پیور ریڈ کلر کے اورگینزا اور کرش سلک کے لباس پر سنہری ہلکا ہلکا کام کیا ہوا تھا، میک اپ اور جویلری پہن کر خوشبوؤں سے مہکتے اس نے اپنے گلے میں پہنے حسان کی گفٹ کو کردہ لاکٹ کو بہت خوشی سے تھام کر دیکھا، پھر ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اور کنگن کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کے رگ رگ میں حسان کا پیار تھا، اس کی نس نس میں اس کی محبت گردش کر رہی تھی، اس کے وجود کے ہر ذرے میں حسان کی چاہت رقص کر رہی تھی۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا، اس کی محبتوں نے حسان کو کھلے کھلے تازہ مہکتے گلاب کی مانند بنا دیا تھا۔ حسان دیکھیے کہ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ تیار ہو کر اس کے پاس لیونگ روم میں آ گئی اور اپنا دوپٹہ لہرا کر پوچھنے لگی۔ حسان نے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، ذرا سا بناؤ سنگھار اس کے رنگ و روپ کو حسن کو اور بھی زیادہ نکھار دیتا تھا۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو کر مذاق سے بولا، بس ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ کیا بس ٹھیک ہی لگ رہی ہوں؟ جائیے، میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ بچوں کی طرح اٹھتے ہوئے بولی تو ویسے تھیڑتے ہوئے شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، سچ اچھا نہیں لگا میری نیہا کو، ہے نا؟ خود ہی کہا کہ یہ والا ڈریس پہنو، میک اپ کرو، اور اب خود ہی پچھتا رہا ہوں کہ کیوں کہا، کیونکہ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو گیا اور ان سے فارغ ہونے تک میں کس طرح صبر کروں گا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھ سے اوپر کر کے پیار سے بولا، حسان آپ، اس نے اس کی مذاق بھری شرارت کو سمجھتے ہوئے ہنس کر اس کی ہلکا سا تھپڑ رسید کر دیا۔ مذاق کر رہے تھے ہم، اور تم تو اس سارے اہتمام کے بغیر بھی سیدھی یہاں اٹیک کرتی ہو۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اس وقت تو میری شہزادی میرے دل کی سلطنت پر قیامت برپا کر رہی ہے۔ سچ؟ وہ خوشی سے مسکراتے شرماتے ہوئے بولی، وہ اس کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگا کر بولا، تمہاری یہ محبت بھری معصوم اور مانی خیز باتیں مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنے حصار سے نکلنے نہیں دیتی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ میں کیا تھا اور تم نے مجھے کیا بنا دیا اپنے پیار سے۔ نیہا جان، یہ سب تمہاری محبت، مسیحائی اور مناجات کا معجزہ کہ آج میں اللہ کے کرم سے تمہارے سامنے صحت مند کھڑا ہوں، ایسے جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ تمہاری محبت کے طفیل مجھے زندگی ملی ہے۔ تم کیا ہو نیہا؟ میں نیہا ہوں، آپ کی نیہا۔ وہ خوشیوں کے حصار میں اس کے پیار میں گم ہو کر بولی، ہاں تم نیہا ہو، یعنی محبت ہو، میری خوبصورت محبت۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لبوں کی شرمیلی مسکان اپنے پیار سے چن لی۔ لیجیے شہزادی حضور، مہمان تشریف لے آئے۔ اس کی نظر کھڑکی سے باہر گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی پہ پڑی، جس میں جمیلہ بیگم کو فرحان صاحب اور جبران ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے۔ ہاں اللہ، یا اللہ، حسان یہ تو امی ابو ہیں، وہ دیکھ کر خوشی سے چلائی۔ جبران بھائی بھی، اب مزہ آئے گا، میں ان کے ساتھ کھیلوں گی، میں تمہیں کھیلنے دوں گا اچھی طرح۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، کیوں؟ اس نے اپنی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں جھپک کر پوچھا۔ کیونکہ بچی، اپنی حالت کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں، کھیل کود کا چکرا کر وہیں گری پڑی ہوگی۔ خیریت سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد کر لینا یہ کھیل کود، بچوں والی بننے چلی ہو، اور خیر سے حرکتیں تمہاری اپنی ابھی تک بچوں جیسی ہیں۔ اور شریر لہجے میں بولا،
اب شرمندہ تو نہ کرے نا۔ اس نے شرم سے کٹ کر نظر جھکا کر کہا تو وہ ہنس پڑا۔ شرمندہ نہیں کرا، سمجھا رہا ہوں۔ اچھا امی ابو اور بھائی کو آپ نے بلایا؟ ہاں، اور اب وہ یہی رہیں گے ہمارے ساتھ۔ حسان آپ بہت اچھے ہیں، آئی لو یو حسان، اس نے بے خود ہو کر دل سے کہا اور اسی بے خودی میں بچوں کی طرح اس کے دل پر اپنے پیار کی مہر لگا کر باہر بھاگ گئے۔ ارے، وہ اس کی اس معصوم اور دلکش انداز محبت پر خوش ہو کر ہنس دیا اور خود بھی ڈرائنگ روم میں چلا ہے۔ جمیلہ بیگم کو فرحان صاحب اسے سفید کاٹن کے کلف زدہ لباس میں تندرست اور صحت مند ہنستا مسکراتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نیہا کے چہرے پر دمکتی خوشی بھی انہیں حیران کر گئی۔ وہ ان سے مل کر جبران کی طرف لپکی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری پیاری بہنہ، ٹھیک تو ہے نا؟ جبران نے اسے باہیں پھیلا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جی، وہ اس سے لپٹ کر بولی۔ اور آپ کیسے ہیں بھائی؟ ایک دم ایکٹیو، تم سے ملنے کی خوشی میں اور بھی اچھا ہو گیا۔ تو وہ ہنس دی۔ بھائی میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی، آپ میری شادی پر بھی یہاں نہیں تھے، اس نے اس کا بازو پکڑ کر بہت دلار سے کہا۔ چلو اب تو آ گئے ہو نا، یہ بتاؤ تم خوش تو ہو نا؟ وہ اس کے کندھوں پر بازو اسے اپنے ساتھ لگائے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بھائی میں بہت خوش ہوں، حسان بہت اچھے ہیں، بہت لونگ اور کیئرنگ ہے، اس نے سچ سچ بتایا۔ کم تو تم بھی نہیں ہو، جبران نے شوخ لہجے میں کہا تو وہ شرما گئی۔ حسان دیکھ رہا تھا بہن بھائی کو اور ان کی محبت کو، اور خوش ہو رہا تھا، ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ نیہا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جان کر کہ جب تم نے مجھے حسان بھائی کی تندرستی کا بتایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری بہن کا سہاگ اور پیار سلامت رکھا۔ نیہا بیٹا اپنی امی سے ناراض ہو کیا؟ جمیلہ بیگم نے اسے آواز دے کر کہا۔ نہیں امی، آپ کو پتہ ہے امی، حسان کو کینسر نہیں تھا، ان کی رپورٹس غلط تھی، یہ تندرست ہے امی، دیکھ رہی ہیں نا آپ انہیں؟ وہ ان کے پاس آتے ہوئے بولی۔ یا اللہ تیرا احسان ہے پروردگار، تو نے میری بچی کا سہاگ سلامت رکھا، میں تو بہت شرمندہ تھی اپنی باتوں پر، خدا نے مجھے سبق بھی سکھا دیا۔ جبران کا اگلے دن ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، شکر اللہ نے جان بچائی، جمیلہ بیگم آبدیدہ ہو کر بولی۔ ایکسیڈنٹ بھائی؟ وہ پریشان ہو کر جبران کی طرف بڑھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا، معمولی سی خراشیاں آئی تھی، معجزہ ہی تھا کہ ٹرک سے بچ گیا۔ حسان بیٹا آج سے تم بھی ابو کو ہو گئے، تم بھی میرے لیے جبران جیسے ہو، تمہیں صحت مند اور سلامت دیکھ کر مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں صحت کے ساتھ لمبی عمر دے۔ وہ فرحان صاحب نے حسان کو گلے لگا کر آبدیدہ ہو کر کہا۔ انہیں پڑے تھے آئی تھے ابو ہو گیا۔ آمین، جمیلہ بیگم اور نیہا نے کہا۔ شکریہ ابو، اور آپ سب کے لیے ایک خوشخبری اور ہے، حسان نے نیہا کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ حیا سے سرخ ہوتی اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ ابھی نہیں امی، نانی ماں کا کیا حال ہے؟ اور اس نے فوراً بات بدل دی۔ حسان کو ہنسی آ گئی اس کی چالاکی پر۔ وہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے تم دونوں کے لیے پیار اور دعاؤں کے ساتھ بہت سے تحفے بھی بھجوائے ہیں، جمیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ نانی بہت اچھی، اور امی یہ دیکھیں، یہ سب مجھے حسان نے تحفے میں دیے۔ اس نے بچوں کی طرح خوشی خوشی سے اپنے ہاتھوں کے کنگن، انگوٹھی اور لاکٹ دکھاتے ہوئے بتایا۔ حسان کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا، وہ تینوں اسے حسان کے ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، جمیلہ بیگم نے تینوں چیزیں دیکھ کر کہا۔ اور تم نے حسان کو کیا تحفے میں دیا؟ میں نے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے بولی۔ یہ میں بتاتا ہوں، حسان نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں حسان پلیز، ابھی نہیں، وہ ایک دم اٹھ کر اس کی طرف آتے ہوئے بولی اور اس کی حیا سے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے ہنس دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسے شرم آ رہی اور آئے گی جب وہ اصل بات بتائے گا، اس لیے وہ اسے منع کر رہی تھی۔ میں تو ابھی بتاؤں گا، خوشی کا موقع، خوشی کی بات ہے، حسان نے شرارت سے کہا۔ کیسی خوشی حسان بھائی؟ جبران نے پوچھا۔ خوشی ہے کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ نیہا حسان آپ کو ماموں کے عہدے پر فائز کرنے والی ہیں، حسان نے نیہا کے حیا سے جھکے مسکراتے دمکتے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ سچ؟ وہ تینوں حیرت اور ایک مسرت سے ایک ساتھ چلائے۔ مجھ؟ حسان نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کا خوشی سے بھرپور کہہ نیہا کو حسان کے پیچھے چھپنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا چاند چہرہ حیا اور خوشی کے انتہا سے مسکرا رہا تھا۔ ایک تیرے آنے سے چمن میں بہار آئی ہے، تجھ سے وابستہ ہوئی ہے ہر خوشی میری، تیری آغوش میں کھل گئے پھول نئے رنگ نئے، جانو دل تجھ پہ نثار ہے زندگی میری۔ ختم شود۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اچھا تھا ناول، بس تھوڑا بیچ میں نا چیزی سے تھوڑا زیادہ تھا، چیزی لائن زیادہ تھی تو پھر میں ذرا صبر سے پڑھ لیتی تھی، لیکن اچھا تھا۔ باقی آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔ ابھی چلتے کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ ایمن نور، ہائے ادھر ہی ہیں ڈیئر ریچ، آپ کو چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ آپ نظر ہی نہیں آتی، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا، جو لسنرز ڈیلی والے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے، تو پھر آپ اس کا مطلب یہی ہوا کہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو اپنا رسپانس بھی دیا کریں نا، اپنا موجودگی کا احساس دلایا کریں مجھے۔ تھینک یو ایمن نور۔ زینب اشرف، اچھا تھا لیکن آپ کا کہنا بھی ٹھیک ہے کہ زیادہ اچھا ہونا بھی ٹھیک نہیں، لیکن کبھی کبھی ہم مجبور ہو جاتے ہیں سب غلط ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہنے کے لیے۔ ادھر ہی مجبوری ویسے ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن چلو آپ کہہ رہی ہو تو میں مان لیتی ہوں۔ تھینک یو زینب اشرف نائس، تھینک یو زینب اشرف۔ ابصار حیدر، ناول بہت اچھا ہے، سوری ڈیئر بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں، ساتھ ہی سب کو
بخار بھی ہے، بہت بیزی ہیں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ پھر روزانہ کمنٹ بھی کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، ابصار حیدر آپ کا انتظار رہے گا کہ آپ کب بھی کمنٹ کرتی ہیں، آپ کو میں تھوڑے دنوں کی چھوٹ دے دیتی ہوں، لیکن آپ نے آنا ہے واپس، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ابصار حیدر۔ نگینہ راشد وعلیکم السلام۔ زبردست ناول، یہ دنیا ایسی ہے، رشتوں سے زیادہ پیسے اہم ہیں۔ وہ تو گل صحیح ہے، ادا ہی ہے، پاپی دنیا ادا ہی کرتی ہے۔ تھینک یو نگینہ۔ ہادیہ خان پلیز ریڈ تیرا میرا پیار بائی لائبہ۔ یار اگر پرمیشن ملی تو ہادیہ ضرور ریڈ کریں گے۔ تھینک یو ہادیہ۔ ہادیہ خان نے پھر وہی کمنٹ کیتا ہے، تھینک یو ہادیہ۔ محمد سارم وعلیکم السلام۔ بہت اچھا ناول تھا، آپ کی پسند بہت اچھی ہوتی ہے، میرا رمضانی ناول سننے کا دل نہیں تھا، آپ کی پسند کا سن لیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر اور شکر ادا کرتے رہے اور یقین پیدا ہو جائے کہ ہماری دعائیں ایک دن قبول ہو جائیں گی، اللہ کرے آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور توفیق دیں گے۔ تھینک یو محمد سارم، آپ واقعی بڑے دنوں بعد آئے ہیں، مطلب روزوں میں پہلی دفعہ ہی آئے ہیں 8-10 دنوں میں، ہمارے تو ادھر آج 9 روزے ہو گئے، صبح 10واں ہے۔ ایمر اچھا تھا، نئی سٹوری تھی پر جلدی جلدی مکا گیا۔ اچھا چلو کوئی نہیں، کوئی چھیتی چھیتی بھی مک جانا چاہیے ایمر۔ تھینک یو ایمر۔ ماہ نور ناول اچھا تھا، فنی بھی بہت تھا، بٹ ایسا مذاق کوئی میرے ساتھ کرے تو میں کبھی نہ چھوڑوں۔ صحیح بات ہے، تھینک یو ماہ نور، چھڑنا بھی نہیں۔ یوزر زبردست ناول، نیم جا کے لبو ان دی لاسٹ ایپیسوڈ دی ڈسکرپشن میں سارا کچھ ہوتا ہے یوزر۔ ابو بکر شوال نائس ناول، تھینک یو نائس ابو بکر شوال۔ ہوں میں کہنے لگی تھینک یو نائس ناول، دماغ ہل گیا ریج دا، ویسے بھی نا 2-4 دن تو میں لگتا دماغ ٹھکانے تے نہیں آ رہا۔ زینب اشرف بہت اچھا ہے یہ ناول، اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، آمین ثم آمین۔ تھینکس فار دا بیوٹیفل ناول، ویلکم ڈیئر زینب اشرف۔ زینب اشرف بہت خوب، تھینک یو زینب اشرف۔ ایمر بہت اچھا ناول ہے، فنی بھی ہے بہت، اور آپ کے سٹائل میں سن کر اور بھی انجوائے کیا، تھینک یو ویری مچ ایمر۔ یہ ناول مجھے بڑا پسند آیا تھا، اماں کالو والا، مجھے یاد ہے۔ ایمر اچھا ناول ہے، تھینک یو ایمر۔ تو گائز ابھی ہمارا جو کمنٹ سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا، آپ کو کیسا لگا آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ میں نے اچھے ڈھونڈ کے رکھے ہیں میں آپ کے لیے، اب دیکھتی ہوں آپ کو پسند آتے کہ نہیں آتے، اور آپ کا رسپانس تو ماشاءاللہ میں کی ہی کہاں۔ تو باقی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔